حي على الفلاح. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانفال کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی گئی. سورہ انفال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورہ جو ہے جنگ بدر کے پر جو ہے ایک تبصرہ ہے. اسلام کے جو پہلا مارکہ ہوا، پہلی جنگ جو ہوئی، اور وہ جو ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والی جنگ تھی، جس کو یوم الفرقان بھی نام دیا گیا، جس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اس جنگ میں جو ہے کس کا کیا کنٹریبیوشن رہا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لائیو ڈاکومنٹری نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کس سے کہاں پہ کیا غلطی ہوئی. پورا چیپٹر جو ہے آدھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. تو یہ تو پڑھنے کی بات ہے، تو یہ پوری سورہ تو میں ترجمہ کر کے نہیں بتا پاؤں گا، لیکن آج کا جو ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں فیروز بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ تراویح کا جو چیپٹر تھا ہمارا، تو سورہ انفال اسی کے ساتھ لنک کر دیں گے، تاکہ اگر جنگ بدر کے حالات پہ جو ہے کسی کو تبصرہ، قرآنک تبصرہ سننا ہو اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ جو ہے اسی کے ساتھ وہ آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آج میں 10 آیات کی جو ہے میں تلاوت کیا ہوں تاکہ جنگ بدر کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جنگ وہ جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، اور دونوں فریق میں سے بیشتر لوگ چاہتے تھے جنگ نہ ہو. اب آپ سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ جنگ جدال نہ ہو، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا تھا کہ جنگ ہو اور پبلک چاہتی تھی نہ ہو. جبکہ عام طور سے پبلک چاہتی ہے جنگ ہو اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ جنگ و جدال نہ ہو.
تو اس کو معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خود چاہتا تھا یہ جنگ، اور ہم نے پورا اسکیم جو فٹ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ جو ہے سارے کا دل جو ہمارے دونگلے کے مانند ہے، تو ہم نے گھما پھرا کر کے سچویشن پیدا کر دیا اور ہم نے لڑنے پہ مجبور کر دیا۔ کیوں؟ فائدہ کیا تھا اس میں؟ فائدہ یہ تھا کہ یہ ہم کو ثابت کرنا تھا کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل پہ کون ہے، کیونکہ دونوں طرف سے یہ ہے یہ مطالبہ تھا کہ اس جنگ کو جو جیتے گا سمجھ میں آ جائے گا حق اس کے ساتھ، اور جو ہارے گا تو کلیئر ہو جائے گا کہ باطل پہ ہو۔ تو یہ جب جو ہے مکے والے دعا کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں چاہتا ہوں کہ جنگ ہو۔ اب پھر لوگوں کے سامنے یہ بات کھل کے آئے کہ جیتا جو وہ حق پہ ہے، ہارا جو وہ باطل پہ ہے۔ کیونکہ یہ ابو جہل جو ہے، یہ میں پچھلے درس پروگرام میں بتایا آپ کو کہ وہاں بھی ایک کنفلکٹ ہاکس میں اور ڈوبز میں، اور ہر معاشرے میں رہتا ہے کہ کچھ لوگ جو صلح پسند رہتے ہیں، شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو لائک نہیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو لڑنے بھیڑنے کو زیادہ لائک کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے جو طبقہ تھا اس میں کنفلکٹ، اور جو ہے ہاکس کا جو ہے نمائندہ تھا ابو جہل، ہشام بن عمر اس کا اصل نام تھا، کنیت تھی ابو الحکم، لیکن جو اسلام کی مخالفت میں اس نے جو لمیٹیشن کراس کر دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا ابو جہل، جاہلوں کا باپ ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جو اس کا نمائندگی کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں جا کر کے مدینہ میں جا کے 8 سیٹ بجا دو اور جو ہے معاملہ ہی ختم کر دو۔ لیکن عتبہ بن ربیعہ جو ہے جو ڈوبز کا جو نمائندہ تھا، وہ جو ہے اور اس کا بہت زیادہ جو ہے پاپولرٹی بھی تھی، اور وہ بھی بہت زیادہ جینیس تھا، بہت خاندانی بیک گراؤنڈ تھا، وہ بار بار دبا دے رہا تھا نہیں اب مصیبت ٹل گئی تو اب جانے دو، اور جو ہے ان کے گھر میں جا کر کے مارو گے تو تم بھی مرو گے، اور اگر ان کو مار بھی دو گے تو تم کا ہاتھ کیا آئے گا، اپنے چچیرے بھائی کو مار کیا ہوگے، تو بہت زیادہ جو ہے جیت ہوگی نہیں۔ تو اس طرح سے دونوں میں کنفلکٹ چل رہی تھی۔ تو اب یہ لوگ بھی دلیل دیتے تھے، یہ بھی دلیل دیتے تھے، تو ہاکس کے جو ہے دلیل جو رہتے تھے وہ یہی رہتے تھے کہ وہ 2 چارج لگاتے تھے مسلمانوں پہ کہ یہ لوگ غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں۔ اب مسلمان لوگ جو ہے اسلامی لحاظ سے کہتے تھے یہ غلط ہے، یہ مورتی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ لوگ چارج کیا لگاتے تھے یہ لوگ غلط ہے، وہ کس بیس پہ؟ 2 بات وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو ہے رشتہ داری کو کاٹا ہے اور باپ دادے کو رسوا کیا ہے، باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے تھے تو اس کو ان لوگوں نے احمق گھوشت کر دیا کہ وہ لوگ غلط کر رہے تھے ہم صحیح کر رہے، لہذا باپ دادا کو انہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور رشتہ داری کو ڈیوائڈ کر دیا۔ کتنا بہترین خاندان قریش کا چل رہا تھا، سب لوگ مل جل کر کے کچھ بھی تھے، ظلم زیادتی جو بھی کرتے تھے آؤٹ آف قریش کرتے تھے، اور ہم پہ کوئی جو ہے اٹیک جوابی کرتا تو ہم سب ایک ہو جاتے تھے، تو سارا قبیلہ مل کر کے جو ہمارا انہوں نے آ کر کے جو ہے قبیلہ ہی میں انفائٹنگ شروع کرا دی، باپ بیٹے سے لڑا دیا، شوہر بیوی سے لڑا دیا، ماں بیٹی میں لڑا دیا۔ تو ان کا سب سے بڑا جو ہے قصور یہی ہے، تو اسی کو دہائی دے کر کے ان لوگوں جو ہے یہ کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے جنگ بدر کے ہونے کے اسباب کیا تھے وہ ہم بتائیں، آج اس کے پریکٹیکل جو ہے کیا معاملہ درپیش ہے جس کو اس سے جنگ ہو گیا، تو وہ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ 8 جو مہمات تھی، جو 4 سریے کہلاتے ہیں اور 4 غزوات کہلاتے ہیں، وہ 8 میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اس میں جو 2 لاش تھا، سریے نخلا اور سریے ذل و شیرہ۔ ذل و شیرہ وہ تھا جو ابو سفیان جو بہت بڑا لشکر لے کر کے جو ہے قافلہ لے کر کے نکلا تھا اور شام جا رہا تھا، اور نیچے یمن ہے، پھر مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر شام ہے۔ تو مکہ سے لے کے نکلا، شام گیا، اور جو ہے بہت زیادہ اونٹ پہ جو ساز و سامان لے کے گیا، تو یہاں سے تو کیپٹل لے کر گیا سونا چاندی وغیرہ، لیکن ادھر سے اب وہ سامان خرید کے لاتا اور پھر یہاں پہ جو اس کو بیچتا، تو تقریباً 1000 اونٹ تھے آنے کے وقت۔ تو جاتے وقت کتنا پیسہ رہا ہوگا کیپٹل؟ تو تقریباً جو ہے 262 کلو سونا کے مالیت کی بقدر تھا اس کو، یعنی 250 کلو سونا کا جو مالیت تھی ابو سفیان کے قبضے میں، 40 محافظ تھے، 1000 اونٹ تھا ان کے پاس۔ تو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیچھا کیے تھے، لیکن وہ بچ کے نکل گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو جو محسوس ہو گیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہم کو خطرہ ہے، واپسی اصل ہے، واپس آئیں گے تو۔ اور دوسرا جو ہے وہ نخلا میں جو معاملہ ہو گیا تھا، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 لوگوں کے ساتھ بھیجے تھے،
کہ طائف اور مکے کے درمیان جو چل رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو بھی جو تھریٹ دینا ہے. ادھر ہم لوگ جو ہے مکہ اور شام میں جو تجارت کا روٹ ہے اس پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں جو ہے بائی ایکسیڈنٹ جو ہے معاملہ ہو گیا کہ ایک آدمی مارا گیا، 2 آدمی قید ہوا، ایک آدمی بھاگ گیا، تو جس کے وجہ سے جو ہے وہاں ایک طوفان مچ گیا مکے میں. اور جیسے طوفان مچا ہے ویسے ہی ہاکس کے جو ہے مطلب پوائنٹ مضبوط ہو گئے کہ یہ لوگ مسلمان کیا، یہ لوگ دین دھرم کچھ نہیں ہے، یہ رجب کے آخری تاریخ میں مارے، اشر حرم کے بھی ان کے یہاں کوئی حرمت نہیں ہے. اور پھر ہمارے ایک بندے کو مار دی، ان کی یہ ڈیرنگ، ہم نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا تو کیا مطلب سمجھتے ہیں. تو غصے میں تھے، پھر بھی جو ہے عتبہ بن ربیعہ نے دبا دیا، جانے تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر بھی پبلک تیار نہیں ہوئی. لیکن پبلک کب تیار ہو گئی؟ دم جب پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اندازہ لگا کہ یہ جو قافلہ بچ گیا تھا تو اب شام پہنچ گیا ہوگا، شام میں جو ہے مہینہ 2 مہینہ خرید و فروخت کیا ہوگا، اب وہ اس کی واپسی کا ٹائم ہے. تو رجب کے آخری تاریخ کو آپ سمجھیے کہ سریہ نخلا ہوا ہے، اور رجب کے بعد شعبان، اس کے بعد رمضان، اور 17 رمضان کو جو ہے جنگ بدر ہو گیا ہے. تو اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگا ہے. اور اندازہ میں جو خالی میں ایک ترجمہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے محسوس ہو جائے کہ قرآن میں کیا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح سے اللہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا تھا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. یعنی یہ جو پیچھا کرنے کے لیے ابھی نکلیں گے تو یہ جو ہے کوئی غلطی پہ جو ہے قافلہ نہیں تھا، بالکل حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، درحال ہے کہ مومنین میں سے ایک فریق جو ہے اس قافلے کو پیچھا کرنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا. پھر یجادلونک فی الحق، اور پھر آپ سے لوگ حجت بازی کر رہے تھے حق کے معاملے میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کی ان کے پاس بات واضح ہو چکی تھی. کما کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہکائے جا رہے ہوں. اب ہم ینظرون، اور اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہوں. اب وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروپوں میں سے ایک گروپ تم کو ضرور دے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جو جس میں جو ہے خطرہ کم ہے وہ قافلہ کو ہم جو ہے پیچھا کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا نہیں جو کیل کاٹے سے لیس لشکر ہے اس کو تم پیچھا کرو. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا اپنی بات سے ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، گرچہ مجرموں کو پسند ہو یا نہ. تو یہ آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ خود کہ ہم یہ چاہتے تھے اور تم نہیں چاہتے تھے، اور تم چاہتے بھی تھے تو قافلہ کو چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ جو ہے لشکر کو. تو یہ معاملہ کیا ہوا آپ سمجھ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اندازہ ہوا کہ اب ابو سفیان کا لشکر شام سے نکل چکا ہوگا اور اس کو جو ہے مدینہ کراس کر کے بدر کراس کر کے مکہ جانا ہے، تو اپنے 2 ساتھی کو جو ہے خاص عشر مبشرہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ شام کی طرف جائیے، اب مقام حورا پر جا کر کے جو ہے رپورٹنگ لیجئے کہ یہ لشکر نکلا یا نہیں نکلا. تو یہ لوگ شام کی طرف گئے، اب مقام حورا پہ جا کر کے بیٹھ گئے. پھر جب انتظار کرتے رہے جیسے ابو سفیان کا لشکر نکلا ہے تو وہ تو اونٹ سے بڑا جو ہے قافلہ کے ساتھ آ رہا تھا، یہ دونوں تیزی کے ساتھ جو ہے گھوڑے کو دوڑائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے مدینہ میں رپورٹنگ دیے کہ قافلہ بس آ رہا ہے اور مقام حورا پہ میں دیکھا ہوں، اب وہاں سے اب وہ اونٹ سے سلو آئیں گے، ہم تیزی سے آ گئے ہیں تو جلدی کیجیے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ریڈی ہو جا سب لوگ، اور قافلے کو دوبارہ جو اٹیک کرنا ہے. ایک مرتبہ تو بچ نکلا تھا جاتے ہوئے، اب ہم پھر دوبارہ جو ان کو اٹیمپٹ کریں گے. جیسے ہی جو ہے یہ ہوا ویسے ہی جو ہے اکثر صحابہ کرام تیار ہو گئے، لیکن یہ تھا کہ بس قافلہ کو پیچھا کرنا ہے تو بھائی جس کو خواہش ہے تو چاہے جائے، جس کو نہیں خواہش اپنے کاروبار میں لگا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. 40 لوگ محافظ ہیں، قافلہ کو چھیڑ چھاڑ کرنا ہے کیا ہے اس میں. تو لہذا 313 لوگ تیار ہیں. لیکن یہ 313 لوگ بھی جو تیار ہوئے تو بقیہ جو دوسرے لوگ تھے کمزور دل کے، وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے بار بار چھیڑیں گے تو قریش لڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو آ کر کے پیٹ پاٹ کے چلے جائیں گے تو فائدہ کیا ہے.
ایسے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اب ہمارے پاس تعداد کافی ہے کہ ہم ان کو آرام سے جو ہے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے شوق بھی نہیں دلایا، بس بولے کہ جس کو نکلنا ہے نکلے، تو تقریباً 313 افراد نکلے۔ اس میں سے فرسٹ مرتبہ یہ تھا کہ جس میں جو ہے انصار صحابی بھی نکلے، ورنہ اس سے پہلے جو 8 تھے اس میں سب مہاجرین تھے۔ مہاجرین صحابی جو تھے ٹوٹل 82 تھے، 82، اور بقیہ جو ہے انصار تھے۔ انصار میں سے بھی جو ہے اوس قبیلہ جو چھوٹا تھا اس میں سے 61 لوگ نکلے، اور خزرج جو بڑا قبیلہ تھا اس میں سے 170 لوگ نکلے۔ تو 170 اور 61 جو ہے سمجھیے کہ 131، 231، اور پھر جو ہے 82 جو ہے 313 کے قریب ہو گئے۔ تو ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور مدینہ میں جو ہے قائم مقام بنائے عبداللہ ابن ام مکتوم کو، جو نابینا تھے۔ بولے کہ آپ جب تک ہم لوگ نہیں ہیں تب تک آپ نماز پڑھائیں گے، اب مدینہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کچھ دور گئے ہیں کہ مقام روحا پر، وہ جو شام کے بعد ہے وہ ہورا ہے، یہ روحا ہے، دونوں کا ڈیفرنس سمجھ لیجیے۔ یہاں پر آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جو ہے ایک فیصلہ لیا۔ اب بولے ایک صحابی کو، ان کا نام تھا ابو لبابہ بن عبد المنذر، بولے کہ آپ واپس چلے جائیے، اب مدینہ کا چارج آپ اپنے ہینڈ میں لے لیجیے، اور عبداللہ ابن مکتوم کو بول دیجیے گا کہ ہمیں رسول اللہ نے بنایا ہے تو اب میں رہوں گا۔ تو میرے انداز سے جو یہیں پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ آپ تو قافلے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن قافلے کے بچانے کے لیے ایک لشکر آ رہا ہے مکہ سے، تب آپ سمجھ جائیے کہ اب ٹکراؤ ہوگا۔ تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریس ہو گئے، جب ٹکراؤ ہونا ہے تو فوراً جو ہے عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے تو سوچا کہ پہلے مدینہ کو سیف کر لیتے ہیں، تو ایک بہادر صحابی کو جو ہے بھیج دیے، لیکن ابھی ڈسکلوز نہیں کی، بولے چلتے رہو چلتے رہو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بدر کے میدان کی طرف جو ہے اپنا قافلہ کو موڑے، اور مقام افرا پر جب آئے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو کہے رکو یہاں پہ، اور اپنے 2 ساتھی کو بھیجے بدر کے طرف کہ بدر کے طرف جا کر کے رپورٹنگ لو کہ یہ قافلہ کدھر ہے، کہاں پہنچا۔ اب ادھر معاملہ کیا ہوا کہ ابو سفیان بھی بہت زیادہ جینیس آدمی اور سردار لیول کا آدمی، وہ برابر پتہ لگا رہے تھے کہ یہ لوگ مکے والے دوبارہ ہم کو پیچھا کریں گے نہیں کریں گے۔ وہ آ کر کے جو ہے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں ایک جو ہے قافلہ نکلا ہے اور آپ کا پیچھا جو ہے ہونے والا ہے، لیکن وہ سوچا کہ کدھر تک لوگ پیچھا کرنے آئیں گے۔ تو آپ سمجھیے کہ وہ بھی کتنا مائنڈڈ آدمی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی کے پاس آیا ہو اور وہ آ کر کے بولے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی قافلہ وغیرہ ادھر جو آیا ہے مکے سے، یہ مدینے سے؟ اس نے کہا بھائی ہم تو ابھی تک کوئی قافلہ وافلہ کو دیکھے نہیں ہیں، لیکن 2 آدمی کو میں دیکھا ہوں کہ اونٹ سے وہاں پہ آئے یا گھوڑے سے، اور پھر جو ہے ٹیلے پہ جو ہے بیٹھے، پانی اپنے اس میں بھرے اور پھر چلے گئے۔ بڑھیا کوئی قافلہ وافلہ نظر نہیں آیا۔ وہ ٹیلے پہ چڑھ گیا جہاں پہ اس نے بتایا، اور ٹیلے پہ جو ہے اونٹنی کی میگنیاں پڑی ہوئی تھی، تو اس کو جو ہے وہ سوکھ گیا تھا، تو اس کو جو اس نے توڑ کے دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلی تھی۔ وہ کہا ارے کھجور کی گٹھلی ہے، یہ تو مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کا آدمی آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہی لوگ ہمارا پیچھا کریں۔ اس نے فوراً ایکشن لیا، اور ایک آدمی کو، زمزم نام کا آدمی تھا، زمزم بن عمرو، اس کو پیسے پہ خریدا اور کہا کہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جاؤ اور مکے میں جا کر کے اعلان کر دو کہ قافلے کو خطرہ ہے، اب بچانے کے لیے آ جاؤ، کیونکہ جاتے وقت ہم بچ گئے تھے لیکن آتے وقت بچیں گے نہیں، مسلمان پورا پلاننگ کیے ہوں۔ اب یہ زمزم نام کا آدمی جو ہے فوراً جو ہے گھوڑا دوڑا دیا، اور جیسے مکہ میں انٹری لیا ہے تو کپڑا پھاڑ دیا، جو ہے گھوڑے کا جو ہے نتنا کو پھاڑ دیا، اور پورا وہ زمانے میں یہی یہ تھا کہ ارجنٹ اگر کوئی ڈینجرس چیز کا جو ہے اگر کال دینا رہتا تھا تو ایسے ہی کرتے۔ اب گھوڑے پہ جو ہے کھڑے ہو کر کے اس نے جو ہے قافلہ 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 بچاؤ، قافلہ بچاؤ، اور سارے لوگوں کو اس میں جو ہے شیئر تھے، لہذا ایک ہنگامہ ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ قافلہ خطرے میں ہے، قافلہ خطرے میں ہے، اور 2.5 کنٹل سونا جو ہے کہ مالکیت خطرے میں ہے، لہذا جو ہاکس ٹائپ کے جو آدمی تھے، ابو جہل ٹائپ جس کا لیڈر تھا، اس کا جو ہے دعوے داری مضبوط ہو گیا کہ ہم کہہ دیتے نا کہ ایک دن جو ہے ناک میں دم کر دے گا،
النبتئی والبٹ، مصیبت کو پہلے جو کرش کر دینا چاہیے تھا۔ اب دیکھو عمرو بن حضرمی کو رجب میں ان لوگوں نے مارا، اب جو ہے قافلہ ہمارے خطرے میں ہے۔ وہیں پر جو ابو جہل چلانا شروع کر دیا کہ مدینے والے کیا سمجھتے ہیں، مسلمان نے کیا سمجھ رہے ہیں، عمرو بن حضرمی کا قافلہ کیا کہ 4 آدمی تھے مار دیے، یہ قافلہ ہے ہمارا اور ہم اس کا ڈیفینس کریں گے۔ لہذا ابو جہل نے اعلان کر دیا سب کو نکلنا ہے اور قافلہ کو ڈیفینس کرنا ہے۔ لہذا تیاری شروع ہو گئی، تیاری شروع ہوئی تو ایک دم جم کے تیار ہوئی، اور جو سردار تیار نہیں ہوتا تھا ابو جہل جا کر کے اس کو تانا مارتا تھا، بزدل بیٹھا رہا چوڑی پہن کر کے، اور تم جو ہے یہیں پہ عائش کر، ہم جا رہے ہیں، مرد لوگ جا رہے ہیں کرنے، تو پھر تیار ہو جاتے۔ امیہ بن خلف جو بہت بزدل آدمی تھا وہ تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی کر دیے تھے کہ یہ مارا جائے گا، ہاں ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا، مسلمانوں کا ہاتھ۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف میں پرانی دوستی تھی، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مہمان بن کر کے آئے مکہ، تو وہ جو ہے مکے میں تو نو انٹری تھی مسلمانوں کے لیے، تو دوپہر کے بعد امیہ بن خلف ان کو جو ہے اپنے مہمان کو طواف کرا رہا تھا، پھر بھی اچانک جو ہے ابو جہل سے جو ہے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل دیکھتے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ کہاں کا ہے؟ یثرب کا۔ اچھا، کہا یہ تم جو ہے اس کو پناہ دیے ہو، یہ ہمارے بے دینوں کو پناہ دیا ہوا، تم اس کو پناہ دیتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ نہیں رہتا نا تو ابھی تو ہمیں اس کی خیریت نہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ نے کہا کہ تم ان کا کیا کرتے ہو؟ اگر تم مجھے ٹچ کیا نا تو میں تم کو وہاں ٹچ کر دوں گا جہاں تم کو ٹچ کرنا جو ہے پسند نہیں ہو، یعنی مدینہ کا سے جو تمہارا قافلہ نکلے گا تو پھر تمہارے حالت خراب کر دوں گا۔ تو اس لحاظ سے ان کی دوستی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بول دیتے تمہارا دوست تو گیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کو بول دیے تھے کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہے، آج نکل نہیں تو مسلمان ہو جا۔ تو وہ تو جو ہلا ہی نہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا بدر ادھر میں، تو مجھے پہلے وہ آدمی کہہ دیا، اور وہ آدمی کی بات 100% صحیح ہوتی ہے۔ لیکن ابو جہل نے بہت تانا مارا اس کو، بیٹھا رہا چوڑی پہن کر کے، بیٹھا رہا پاس سے پہن کر کے، یہیں پہ جو ڈھول بجا یہ کچھ کر، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تم کو کل پتہ چلے گا بہادر کون ہے۔ تو اس طرح بیچارہ تیار ہو گیا۔ پھر جیسے تیار ہوا تو اس کی بیوی نے اس کو یاد دلایا، یار تمہارے مدینہ کے جو ہے یثرب کے دوست نے کیا کہا تھا، آپ کو معلوم نہیں کیا؟ کہاں یاد ہے مجھے۔ تو پھر جا رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھو ابو جہل نے بہت برا تانا مار دیا ہے، تو جانا تو پڑے گا، کیونکہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہے، لیکن میں بہت مضبوط اونٹنی رکھا ہوں اور جا رہا ہوں، پیچھے پیچھے رہوں گا لشکر کے، اور جیسے ہی لڑائی شروع ہو گیا لگے گا کہ ہار رہا ہے کہ فوراً بھاگ جاؤں گا، لہٰذا تم ٹینشن نہیں لو، میں مرنے والا نہیں ہوں، میں اپنا پورا بندوبست کیا ہوں۔ لیکن وہ بیچارے کو موت تو تھی، وہ جانا تھا، تو لہذا امیہ بن خلف جو ہے اس طرح آیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے مکے سے جو ہے 1000 کا لشکر نکلا، بلکہ 1000 کا 1300 کا لشکر، اور اس کا سپہ سالار جو بنا وہ ابو جہل بنا، اور اس میں جو ہے مکہ کا تمام سردار نکلا سوائے ابو لہب کے، اور آرڈر یہ ہو گیا تھا کہ ہر آدمی کو نکلنا ہے، اور کوئی بیمار ہے یا ارجنٹ کام ہے تو اپنا کوئی جو ہے آدمی خریدے، قرضدار لائے اور اس کو جو بھیجے اپنی جگہ پہ، لیکن ہر خاندان سے نمائندگی ہونی ضروری ہے۔ لہٰذا ابو لہب نے ایک اپنا قرضدار کو کہا تو چلا جا، تو لڑ لے، ہم قرضہ معاف کر دیں۔ تو کہا ٹھیک۔ تو یہ بزدل نمبر 1 تھا، تو یہ تو نہیں گیا، بقیہ سب کو آنا پڑا۔ خاندان میں سے ایک خاندان نے آیا، وہ بنو عدی کا، اس کا ایک بھی فرد جو ہے اس میں شامل نہیں ہوا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا، اور حضرت عمر فاروق جو تھے وہ اپنے خاندان کے سردار تھے، لہذا سب لوگ ان کے پریشر میں تھے، تو وہ نہیں ہے۔ اور یہ بنو ہاشم میں سے بھی کوئی جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابو جہل نے بہت زور دیا، نہیں معاشرے میں ہم تمہارا بائیکاٹ ایک مرتبہ کیے تھے، پھر کر دیں گے، نہ چلنا پڑے گا، مسلمان ہو تو جا مدینہ، نہیں تو ہمارے ساتھ چلنے آ پڑے، کیونکہ یہ اجتماعی ایکشن ہے، سب لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ بنو ہاشم میں سے نہ چاہتے ہوئے تیار ہوئے، اور 1300 لشکر کا جو ہے لشکر جرار تیار ہوا، 100 جو گھوڑے تھے، اور کئی جو 600 زرہیں تھی، اور بہت ساری یہ۔ اب یہ روانہ ہوا تو ادھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں بتایا آپ کو، جو ہے مقام روحا پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی نازل کر دیا کہ ادھر آپ تو قافلہ کے پیچھے چڑھے ہیں، اب شام سے قافلہ چلا ہے، شمال سے قافلہ آ رہا ہے، اور جنوب سے جو ہے لشکر روانہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دیا کہ آپ 2 قافلہ ہے، اب ٹکراؤ جو ہے، ایک تو بالکل جو ہے نرم چارہ ہے اور ایک کڑک چارہ ہے،
ایک لوہے کا چنا ہے اور ایک جو ہے نرم بوٹی ہے، اب دیکھ لیجیے۔ اور آپ کو میں ایک جو ہے خوشخبری دیتا ہوں، کیا جس سے آپ مٹبھیڑ کریں گے اس پہ فتح ہے، جائیے گارنٹی، چوائس از یورس۔ لیکن اگر دولت چاہیے تو قافلہ، اسلامی حکومت چاہیے تو لشکر، کیونکہ سب سے بڑا تو ہیڈل یہ ہے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھے تو پھر مقام صفرا پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مورال چیک کیا اپنے لیڈروں کا۔ پہلے سب سے پہلے کیا کیے کہ فوجی ایکشن لیے۔ فوجی ایکشن میں کیا کیے کہ فوج کو ڈیوائیڈ کیے۔ پہلے بولے کہ انصار کے جو فوج الگ رہے گی اور مہاجرین کی فوج الگ رہے گی، اور مہاجرین کے کمانڈر بنیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار کے کمانڈر رہیں گے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر صرف 2 ہی گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 80-70 اونٹ تھے، تو ایک گھوڑا جو ہے میمنہ کے جو سپہ سالار بن گئے حضرت زبیر بن عوام، اور میسرہ کے جو ہے لیفٹ سائڈ کے جو ہے کیویلری کے جو ہے ہیڈ بن گئے مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، اور جھنڈا جو سفید جھنڈا علم دیے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر پورے ہول اور جو ہے پانی پلانے کا جو ہے سمجھے جو ہے غذا کی سپلائی کا جو ہے پورا سسٹم دیے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایز اے ہول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمانڈر ان چیف خود بنے، بولے کہ ہم خود لیڈ کریں گے اس کو۔ جب ہم نماز خود پڑھاتے ہیں، جمعہ ہم خود پڑھاتے ہیں، عید ہم پڑھاتے ہیں، تو بدر کے میدان میں ہم ہی لیڈ کریں گے۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہو گیا۔ تو سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے قافلہ کا ہے، قافلہ میں تو 40 ہیں، اس میں کیا خالی مال ہی مال ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اب مورال چیک کیے کہ کیا حال ہے۔ بولے کہ دیکھو 2 قافلے آ رہے ہیں۔ 2 کہاں؟ ایک شمال سے چلا ہے شام سے، اور ایک جنوب سے چلا ہے مکے سے، عقیل کانٹے سے لیس ہے۔ اب بولو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو وعدہ کر دیا ہے کہ 2 میں سے ایک جس سے بھیڑیں گے وہ آپ کا۔ مشورہ دو کس سے لڑنا چاہیے؟ تو اب سناٹا چھا گیا، سب لوگ تو جو ہے وہ قافلے کے چکر میں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین تقریر کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو مرضی ہے ہم لوگ سے کیا پوچھتے ہیں، جب کریٹیکل معاملہ ہے تو آپ جو فیصلہ کریں گے وہی ہمارے سر آنکھوں پہ۔ پھر بیٹھ گئے وہ اپنی جو بات کہنی تھی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، پھر بولے، وہ بھی بہترین شاندار تقریر کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کیے کہ یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہیں لیجیے، آپ کو جو جدھر دل چاہ رہا ہے ادھر آپ بولیے، ہم کو جانا ہے بس۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مشورہ دو۔ تو پھر مقداد بن عمر جو گھوڑے پہ تھے وہ کھڑے ہوئے تقریر کے لیے، اور زبردست تقریر کی۔ بولے یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں سے کیا پوچھتے ہیں، مشورہ جانے دیجیے، یہ ہم لوگوں کو بنی اسرائیل مت سمجھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب بولے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ فلسطین پہ چڑھائی کرو، تو سب لوگوں نے کورا جواب دے دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتل انا هاهنا قاعدون۔ دنیا کا سب سے گستاخ ترین جملہ جو ہے بنی اسرائیل نے اپنے رسول کو سنایا تھا۔ تو ہم لوگ ویسے نہیں ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے لڑنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم بھی ساتھ ہیں، اور آپ اگر جو ہے جاتے جاتے برگ غماد تک جائیں گے نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ شارٹ اگر جو ہے جرنی ہے تو ہم چلیں گے اور لانگ جرنی ہے تو ہم نہیں رہیں گے، نہیں، اگر آپ برگ غماد تک جائیں گے ہم وہاں تک جائیں گے، آپ اگر اونٹنی کو لاغر کر دیں گے ہم بھی کر دیں گے، لیکن آپ کا جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ آپ کا خون گرے گا ہم پسینہ بہائیں گے، نہیں، جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا ہم وہاں پہ خون گرا دیں گے۔ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مشورہ دو۔ مسئلہ پھنس گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین تقریر کی ہے، عمر فاروق اتنی بہترین تقریر کی ہے، مقداد بن عمر تو پورے بنی اسرائیل کے یہ یاد دلا دیے، اب کیا بات گرا؟ تب جو ہے انصار کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کانک تاتینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لگتا کہ آپ لوگ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اتنا ٹائم کیوں لگا دیے؟ ہاں تمہارے مشورہ چاہ رہے تھے، کیونکہ مسئلہ کیا تھا کہ وہ جو بیعت عقبہ جو ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں آئیے ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، تو اس میں جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے یہاں آ گئے اور باہر سے کوئی بھی آپ پہ اٹیک کیا تو ہم آپ نے جان سے زیادہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اور جان پہ کھیل جائیں گے لیکن آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیں۔
کسی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ تو یہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ اگر مدینہ آ گئے تو مدینے میں ہم آپ کے سیفٹی کا پورا بندوبست کریں گے، دنیا کوئی طاقت آپ تک نہیں پہنچ پائے، لیکن یہاں تو مدینے سے باہر خود جو لانچ ہو رہا، فینس ہو رہا، یہ تو معاہدے میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویریفائی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے مدینہ میں رہنے کے لیے تو تم تیار ہو، یہاں تو ہم بدر میں جا کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اب یہاں پر تو فارمولہ نہیں لگے گا، تو اس لحاظ سے تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارا مشورہ چاہتے ہیں؟ کہا ہاں تمہارا مشورہ تو آنا ضروری ہے کیونکہ تم اس معاہدے کے حساب سے باؤنڈ نہیں ہو۔ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عقبہ کا جو ہے معاہدہ وعدہ بھول جائیے، فارگیٹ اٹ، ہم آپ پہ ایمان لا چکے، آپ کا تصدیق کر چکے، اب ہمارے پاس گنجائش کہاں ہے؟ وہ تو معاہدہ وغیرہ بارگین ہوا تو اس وقت ہم ایمان نہیں لائے تھے، اب تو ہم ایمان جب لائے تو ہم تو اپنے آپ کو بیچ دیا آپ کے حوالے، اب تو ہم آپ کی فوج ہیں، آپ بولیے کیا کرنا ہے، آپ سمندر میں کودنے کہیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، یہ تو لڑنا بھیڑنا کیا ہے؟ اور آپ ہم کو بھی کم مت سمجھیے، انصار کو، مدینے والوں کو، ہم بھی جو ہے جوان مرد ہیں اور میدان کے جو آدمی ہیں، اور آپ ٹکرائیے ایک مرتبہ، کل دیکھیے گا کہ ایسا جوہر ہمارا پہ نظر آئے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، مطلب یہ سمجھیے کہ ہمارا مورال بھی بہت یہ ہے اور ہم جو ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ٹکرائیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنی تعداد ہے؟ تعداد تو ابھی پتہ لگانی پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ سنے ہیں تو چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، پھر جو ہے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا سب لوگوں کے انصار مہاجرین سب کی رائے ایک ہی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لشکر، قافلہ نہیں، لیکن اکثر جو ہے اس میں جو ہے مشورہ تھا کہ قافلہ ہے، قافلے والے کے لاجک بھی تھی، وہ آرگو یہ رکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ پہلے جو ہے قافلہ سے بھیڑ جاتے ہیں اور قافلے میں 40 لوگ ہیں تو فوراً جو ان کو ختم کر دیں گے تو اس کا ساز و سامان بھی مل جائے گا، ان کا ہتھیار بھی مل جائے گا، پھر سیکنڈ ٹائم میں جو لشکر سے ٹکرا جائیں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کا وعدہ پہلے سے تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ساز و سامان کے مقابلے میں اللہ کا گارنٹی جو زیادہ یہ ہے، اس لحاظ سے کون رسک لے گا؟ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لشکر، آپ یہاں پہ آگے چلے اور بولے کہ بدر کے طرف آگے بڑھو۔ بدر کی طرف آگے بڑھے ہیں تو ایک جگہ بدر کے پہلے ہی جو ہے پڑاؤ ڈالے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو ہم پتہ کر کے آتے ہیں، جاسوسی نظام۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے اور بولے چلو گھوڑے سے گئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے بدر کے ٹیلے پہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس سے پوچھے کہ چچا یہاں پہ کوئی قافلہ وافلہ آیا کیا؟ کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا بتائیے پہلے میرا سوال کا جواب دیجیے۔ کہا نہیں پہلے تم بتاؤ کون ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں آپ پہلے بتائیں گے تو ہم بھی بتائیں گے، نہیں بتائیں گے تو ہم بھی نہیں بتائیں گے۔ اچھا بتاؤ گے تم؟ کہاں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ دیکھو مجھے جو اطلاع دینے والے نے جو اگر اطلاع دی ہے اگر وہ صحیح ہے تو مکے کا لشکر فلاں دن چلا ہے وہاں سے، اور اگر وہ اطلاع دینے والا صحیح ہے تو میرے حساب سے آج وہاں پہ مقام پہ ہوگا اور بدر اس روز پہنچے گا، اور مجھے اطلاع دینے والے نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ مدینے سے ایک لشکر چلا ہے، اور اگر وہ اس نے صحیح اطلاع دی ہے تو پھر میرے حساب سے اس کا لشکر یہاں پہ ہوگا فلاں جگہ پہ، اور وہ بدر اس روز پہنچے گا۔ اور ایگزیکٹ وہی بات ہوئی، اتنا زیادہ جینیس تھا، اولڈ از گولڈ۔ تب کہا کہ اچھا تم بتاؤ تم کہاں سے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پانی سے ہوں۔ چل دیے۔ کہ کیا مطلب پانی سے؟ کہاں کے پانی سے؟ عراق کے پانی سے؟ کہاں کے پانی سے؟ اب سی یو اگین، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ الحرب خدا، جنگ جو ہے دھوکے کا نام ہے، لہذا ہر چیز ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدر کو جو ہے یہ کریں گے، سینٹر بنائیں گے اور وہیں پہ جنگ ہوگی، لہذا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جو ہے شام کے وقت جو ہے پڑاؤ ڈالے، لیکن ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ۔ یہاں پہ آپ کو مشورے کی اہمیت نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ جو آپ پڑاؤ ڈالے ہیں تو ابھی کے بدر میں جو کئی چشمے تھے پانی کے، تو آگے بھی چشمہ تھا ادھر بھی، بولے یا رسول اللہ یہاں پہ جو آپ پڑاؤ ڈالے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ڈالے ہیں یا آپ کے اپنی حکمت عملی ہیں؟ آپ نے جو ہے جو فوجی مہم ہے
اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ یہ جگہ سلیکٹ کیے ہیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے تب تو کوئی چو چرا نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ کا اپنا جب بیسٹ ججمنٹ ہے تو پھر میں کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا آرڈر نہیں ہے، یہ میرا اپنا جو ہے بیسٹ ججمنٹ ہے، تو بولے کہ میرے حساب سے جو ہے نا ابھی ہم لوگ کو اور آگے جانا چاہیے، اور کفار کا جو لشکر ہے اس کا قریب ترین جو پانی کا چشمہ ہے نا اس کو کیپچر کرنا چاہیے، اب بقیہ پیچھے کے سارے چشمے کو پانی سے مٹی سے پاڑ دینا چاہیے، تاکہ کل ہو کر کے جب جنگ شروع ہو تو ہم تو آرام سے پانی پیتے رہیں، اب پانی کے چشمے پہ ہمارا قبضہ رہے اور کفار پیاس سے مرتے رہیں تو سرنڈر کریں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے، فوراً بولے کہ اٹھاؤ سب لوگ، اب پھر چلتے رہے اور آدھی رات تک چلتے رہے، پھر آدھی رات تک جو ہے سب سے لاسٹ والا جو چشمہ تھا اس پہ جو ہے قبضہ کر لیے، اور پھر اس کے بعد پیچھے کا سارے پانی کو پاڑ دیا۔ اب ادھر جو ہے ابو جہل جو ہے لشکر لے کے چلا تھا، اس میں ایک مسئلہ آ گیا، ابو سفیان کو جو ہے شام سے آتے ہوئے بدر سے کراس کرنا تھا، اس کو پتا چلا کہ جو ہے ہمارا قافلہ جو ہے انڈر تھریٹ ہے، اور وہ جو میگنی والا معاملہ ہوا تھا اس کو بالکل یقین ہو گیا تھا، اس نے ایک طرف تو جو ہے ایک آدمی کو دوڑا دیا زمزم کو کہ جا کر کے جو ہے بچانے کے لیے ایک لشکر منگا، ادھر اس نے حکمتیں اپنی کیا بنائے کہ بدر کو ہی کراس کر دیا اور جو بالکل ساحل سمندر کی طرف جو ہے رائٹ لے گیا، اور پھر سمندر کے کنارے قافلے کو لے جا کر کے کسی طرح بچا لیا، اور یہ بدر سے سمندر جو ہے وہ 10 میل ہے، یعنی 15 کلومیٹر اتنا دور ہے، تو وہ آرام سے ساحل کا جو ہے جڑ پکڑ کے اور نکل گئے، مین راستہ جو ہے ہائی وے چھوڑ دیا اس نے۔ اب پھر وہ مقام جحفہ تک جب پہنچ گیا ہے تب اس نے ایک پھر دوسرا آدمی کو بھیج دیا، جب وہ اندر چھیتر سے باہر نکل آیا تو پھر جو ایک اور آدمی کو بھیج دیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے گھر واپس ہو جائیے، کیونکہ ہم قافلے کو بچا لیے ہیں اور مدینے والے کے آپ کنٹرول سے ہم باہر ہیں، بچ گئے ہیں، تو آپ ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ خبر جو ملی ہے ابو جہل کے لشکر کو وہ مقام جحفہ پہ ملی ہے، تو مقام جحفہ میں ملی تو وہاں پہ ان میں اختلاف ہو گیا، کہ اختلاف یہ ہوا کہ بھائی اب جانے سے فائدہ ہے نہیں، کیونکہ جس کام کے لیے ہم لوگ نکلے تھے وہ تو بچ گیا، لیکن اس میں جو ہے ابو جہل نے جو ہے بالکل اڑ گیا، کہا نہیں اب جب نکل گئے ہیں تو نکل گئے، اور ہم جائیں گے اور بدر کے میدان تک جائیں گے، اور وہاں جائیں گے اور 3 دن رہیں گے، اور ہم لوگ اونٹ ذبح کریں گے اور سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اور فری ہو کے سب عیش کریں گے، اور لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گے، اور شواب و کباب کا دور چلے گا، موج مستی ہوگی 3 دن، تاکہ پورے جو ہے جزیرہ عرب کا دھاک بیٹھ جائے جو ڈیمیج ہوا ہے 15-16 سال میں۔ تو ہاکس ٹائپ کو اچھا لگا کہ کھانا پینا ایسے بھی مستی کا کام ہے، لیکن اخنس بن شریک نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا بھائی نہیں، یہ خواہ مخواہ جو ہے لڑنے بھڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جس پرپس سے ہم نکلے تھے وہ پرپس ہمارا فلفل ہو گیا، تو اب جو ہے ہم خواہ مخواہ جو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، بہت سارے کام ہیں دنیا میں، یہ عیش مستی گھر پہ کر لیں گے، لیکن ابو جہل نے نہیں مانا۔ تو وہ جو تھے وہ بنو زہرا کے حلیف تھے، اب بنو زہرا کا حلیف اور ان کا خاندان مل کر کے ایک جو ہے فوج کا جو ہے گروپ بنا ہوا تھا، اس کے سردار اخنس بن شریک تھے، انہوں نے کہا اگر تم جو ہے ڈینجر میں جو ہے چانس لیتے ہو تو تم جاؤ، ہم لوگ نہیں جائیں گے، لہذا وہ بنو زہرا کو لے کر کے واپس آ گئے کہ ہم نہیں جانا چاہتے، تم کو جانا ہے تو چلو، لڑائی بھڑا خواہ مخواہ تم کو کرنا تو کرو، ہم جو ہے خواہ مخواہ کی لڑائی نہیں کریں گے، سیریس میٹر تھا ہم آئے، لیکن اب جو ہے خواہ مخواہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو 300 لوگوں کو لے کر کے یہ واپس ہو گئے۔ بنو ہاشم بھی واپس ہونے چاہے لیکن ہونے نہیں دیا، ابو جہل نے بہت زیادہ پریشر ڈال دیا، تو اس وجہ سے اخنس بن شریک کو جو ہے یہ بنو زہرا والے زندگی بھر جو ہے شکر گزار ہوئے، کیونکہ اب جب بدر میں گئے ہیں سب مارے گئے ہیں، تو یہ لوگ ان کو جو کہتے تھے ہاں ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو بچا دیا ہم لوگ۔ تو اب یہاں سے معاملہ چلا، اب ابو جہل جو ہے جاتا رہا اور ٹھیک جو ہے بدر کے جو ہے جب وادی نظر آئی ہے تو وہ ٹیلا کے اس سائڈ جو ہے پہلے پڑاؤ کیا ہے، اب پھر وہیں سے جو ہے معاملہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینے لگا۔ پھر اس نے جو ہے اپنا ایک آدمی کو بھیجا، اس کا نام تھا عمیر بن وہب، اس کو کہا کہ تم پتہ لگا کر کے آؤ، جاسوسی کر کے کہ مسلمان کتنی تعداد میں، ہم تو 1000 ہیں، مسلمان کتنی تعداد میں۔ وہ جب پورا جو ہے گھوڑا اوڑا چکر لگایا، پورا جو رپورٹنگ لیا، تو اس نے کہا کہ بھائی 300 کے قریب لگ رہے ہیں مجھے۔
تو اس لوگوں کو ہمت آ گئی کہ 3 ہی سو ہے بس، ہم تو 1000 ہیں. لیکن اس نے کہا کہ رک جاؤ بھائی، ایک مرتبہ اور ہم کو جو ہے کہیں جو ہے لوگ کا گروپ چھپا ہوا تو نہیں ہے. تو پھر اس نے چکر وکر خوب لگایا. خوب چکر لگانے کے بعد کہیں قافلہ ان کو دکھتا نہیں تھا، کہیں فوج دکھتی نہیں تھی، گھوڑا 2 وہ بھی دکھ نہیں رہا تھا، اونٹ 70 وہ بھی دکھ اتنا کوئی جو ہے 1000 کے مقابلے میں کچھ ہے نہیں. تو یہ بار بار کھوجتا رہتا تھا پہاڑ میں ادھر ادھر کہ مسلمان کہیں ٹروپس کو چھپا کے تو نہیں رکھا ہے. تو پھر آیا دوبارہ، کہا کہ بھائی 300 سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ 300 جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اونٹ پر جو ہے موت کو لادے ہوئے ہیں، خطرات ہمیں بہت دکھ رہے ہیں. ایک بھی بندہ ایسا نہیں دکھ رہا کہ سمپلی جو ہے مر جائے گا، وہ مارے بغیر نہیں مرے گا. تو کم سے کم 300 تو 300 کو مار کے ہی مرے گا. آپ سمجھ جاؤ. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خطرہ یہ مدمچھی کے چھتے میں ہاتھ مت ڈال. تو ابو جہل نے کہا نہیں. ادھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی پلاننگ کر رہے تھے کہ 3 صحابی کو بھیجے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سعد بن ابی وقاص، کہ جا کر کے تھوڑا سا جو ہے دشمن کا بھی مورال کو چیک کر کے آؤ کیا ہے. تو وہ جو ہے پانی کے چشمے پہ گئے تو 2 غلام جو پانی بھر رہا تھا تو کوئی نہیں ملا، تو 2 غلام ہی کو پکڑ کے لے کے آ گئے. اب پکڑ کے لے کر کے آ گئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھ رہے تھے، رات کا تہجد پڑھ رہے ہوں گے. اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی ہوتی تھی. اب ادھر جو 2 غلام ملا تو سب لپڑ تھپڑ دینا شروع کر دیے. بول کون ہو تم؟ تو بولا کہ میں جو ہے قافلے کا ہوں، یہ لشکر کا آدمی ہوں. ہو کون؟ تو میں غلام ہوں. کس لیے آئے تھے؟ جاسوسی کرنے کے لیے؟ نہیں، جاسوسی ہم لوگ کیا بڑے آدمی لوگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی ہے، پانی بھر رہے تھے. نہیں، صحیح سے بتاؤ. کیا صحیح سے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ لشکر کے ہیں، ابو جہل ہمارا لیڈر. نہیں، تو قافلے کا آدمی ہے. کیا نہیں بھائی، ہم جو ہے لشکر کے. ایک تھپڑ بھی مارا، صحیح سے بتا. پھر بولا بھائی میں لشکر کا آدمی ہوں، میں کیا بولوں. پھر دوسرا آتا، 2 تھپڑ مارتا. نہیں، قافلہ. کہا بھائی قافلے کا نہیں، ہم قافلہ نہیں جانتے، ہم لشکر کے. پھر جب بہت زیادہ لوگ مارنے پیٹنے لگے تب اس نے کہا ہاں میں قافلے کا. بس خوش؟ کہاں خوش. اب آدمی جائے ٹارچر روم میں کیا کرے گا بھائی. تو جو صحیح بتا رہا ہوں مان نہیں رہے، غلط بتا رہا تھا. تو اب یہاں پہ جو رحیق المختوم میں صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ وہ دل میں ابھی بھی قافلہ کی محبت جا نہیں رہی. 2.5 کنٹل سونا سب چاہ رہے تھے پہلے ادھر کرنی کیپچر ہو جائے، وہ مس نہ ہونے پائے. تو وہ جو ہے وہ بولا کہ جو ہے بھائی میں قافلے کا ہوں، آپ کیا کریں، میں خالی جتنا بولوں اتنا تھپڑ کھاؤں گا میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سلام پھیرے. اب بہت ناراض ہوئے. اب بولے تم لوگ کی حالت عجیب معاملہ ہے. جب بیچارہ وہ صحیح بولتا ہے تو تماچا مارتے ہو، جب جھوٹ بولا تو چھوڑ دی، مان گئے. یہ لشکر ہی کا آدمی ہے. کہ چھوڑو ادھر آؤ. سوری تم کو مارا میرے ساتھی نے. بولا تم کہاں ہیں؟ لشکر کے ہو کیا؟ ہاں. اچھا تو کتنے لوگ آئے؟ تو بولا کہ مجھے نہیں معلوم، ہم لوگ تو نوکر ٹائپ کا آدمی ہے، خالی کھانا وانا بناتے رہتے ہیں، قافلہ بہت بڑا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اچھا جو ہے یہ روزانہ کتنا اونٹ ذبح ہوتا ہے؟ بولا کسی روز 9، کسی روز 10. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا، ساتھیوں کو بتایا کہ یہ لوگ 900 سے 1000 کے قریب ہیں. ایک اونٹ 100 لوگوں کے لیے سفیشینٹ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے، 1000 کے قریب یہ لوگ ہیں. پھر پوچھے محمد کون کون آیا ہے، میں لیڈر میں بتاؤ نام وغیرہ. تو بتا کہ ابو جہل، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، یہ سارے ڈینجر لوگوں کے نام بتا دیے، باہوبلی کے. بچے ہنستے. تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ایسا جملہ بولے کہ سب لوگ کان کھڑے ہو گئے. بولے کہ مکے والوں نے جو ہے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے سامنے لا کے رکھ دی، سارا کریم آ گیا ہے، بس یہ جنگ فنش، مکہ فنش. تو اب تو سب لوگ تیار ہو گئے تھے. اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہے کہ بہت ڈینجر معاملہ ہے، اور ہم لوگ جو ہے پوری تیاری کے ساتھ نہیں نکلے. ہم لوگ تو صرف قافلہ کو تھریٹ کے لیے نکلے تھے، اور 40 لوگ تھے، اس لحاظ سے 313 تو بہت ہو گئے تھے. تو آپ کے چاہنے والے ابھی بھی مدینے میں بہت زیادہ ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کل. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹیلے کے اوپر آپ کا جو ہے وار سینٹر بنا دیتے ہیں. آپ ہمارے کمانڈر آپ ہی رہیں گے،
لیکن وار سینٹر وہاں پہ رہے گا، ہم لوگ نیچے وادی میں لڑیں گے. اگر جو ہے جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہی ہوا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا نہ خواستہ گیم پلٹ گیا اگر، تو پھر آپ کے پاس سواری وغیرہ ہم موجود رکھیں گے، آپ آرام سے جو ہے سیدھے جو ہے مدینہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہاں پر آپ پہ جان نثار کرنے والے ابھی مجاہد تیار ہیں، دوبارہ آپ ری آرگنائز ہو کر کے پھر اٹیک کریں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا، تو اوپر ایک ٹیلا بنا دیا گیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہا کہ میں خود حفاظت کروں گا آپ کی. تو وہ حفاظت کا ایک انصار کا دستہ لے کر کے پہنچ گئے. اب رات جو ہے جمعہ کی رات تھی 17 رمضان، اور سب لوگ روزہ رکھ کے نکلے تھے، 8 رمضان میں نکلے تھے. آپ سمجھئے اسی رمضان میں روزہ فرض ہوا، اسی میں پہلے جنگ. 8 روزہ رکھ دیا تو ٹریننگ ہو گئی، تو اب میدان میں اس کا کام ہونا چاہیے. صائم مانے کیا ہوتا ہے؟ صائم مانے ایسا گھوڑا جس کو روزہ رکھایا گیا. پہلے زمانے میں کیا بولتے تھے کہ گھوڑے وغیرہ کو کیا کرتے تھے نا، گھوڑے سے اٹیک کرتے تھے قافلے وغیرہ پہ. اب گھوڑے کے اندر جو پھرتی بہت ہوتی ہے لیکن کیپیسٹی کم رہتی ہے، بہت جلدی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو عرب کے لوگ جو ہے نا کڑی دھوپ میں، دھوپ اور جھکڑ میں جو ہے نا گھوڑے کو جو ہے کھڑا کر دیتے تھے. اور لو چل رہی ہے، دھوپ ہے، یہ ہے، یہ لوگ اپنا جو ہے منہ کو جو ہے کپڑا وپڑا سے چھپا لیتے تھے، اور گھوڑے کو ایک دم دھوپ دھکڑ میں جو لگا کر رکھ دیتے تھے تاکہ اس کے اندر ڈیفنس کی قوت بڑھ جائے. تو اب اس کو مسلسل جو ہے مہینہ 2 مہینہ جب گھوڑے کو ٹریننگ دیتے تھے اور یہ پھر جو ہے برداشت کر لیتا تھا، تب ایسے گھوڑے کو نام دیتے تھے صائم. یہ گھوڑا صائم ہے جو اب لوٹ مار میں کام آئے گا، کیونکہ لوٹ مار میں کیا ہے، راتا راتے اٹیک کرنا، راتا راتے اپنے ایریا میں واپس بھی آنا ہے. تب گھوڑے کے اندر اتنا تو دوڑنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، 10 میل دوڑ سکے، 10 میل سے واپس آ سکے. تو ایسے گھوڑے کو صائم بولتے. محمد اللہ تعالیٰ نے کہا سارا مسلمان صائم ہو، اس لیے کھانا پینا کا برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہو، کیونکہ جنگ میں جو ایک کھجور پہ 2 دن نکالنے پڑ جاتے ہیں، مسلسل تو 10 کلومیٹر دوڑنا پڑ جاتا ہے، تو کنٹرول نہیں رہے گا، بنا پیاس کے دوڑ کیسے جائے گا. لیکن 8 ہی رمضان گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میدان. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب کا روزہ توڑوائے، بولے کہ نہیں اب جو ہے جنگ کا میدان ہے تو اب روزہ توڑ دو. اب سمجھیے کہ بڑی عبادت کے لیے چھوٹی عبادت کو قربان کرنا پڑا. ہر چیز اپنے وقت پہ جو ہے بڑی ہو جاتی. اب جنگ کا میدان سب نے سج کیا تھا. 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں سارا ایڈوائز وغیرہ دیے. اب صحابہ کرام کو بولے کہ دیکھو تیر انداز سب بالکل لائن لگا رہیں گے، پھر اس کے پیچھے جو ہے جو نیزہ والے ہیں وہ سب رہیں گے، اور اس کے بعد کوئی بھی آدمی جو ہے ایک بھی تیر جو ہے فالتو میں ویسٹ نہیں کرے. عام طور سے ہوتا ہے جوش میں مار، ادھر مار رہے ہیں ادھر مار رہے ہیں، کوئی دکھ نہیں رہا، اپنا تیور دکھا رہے ہیں. اب مین جنگ میں جو ہے تیر ختم، تو کوئی بھی آدمی ایک بھی تیر ویسٹ نہیں کرے گا. اور پھر جو ہے کوئی بھی جو ہے آفینس کا بھی جو ہے آغاز نہیں کرے گا. دور سے یہاں پہ تم ہماری فوج کھڑی رہے گی، ادھر کی ادھر فوج کھڑی رہے گی، اور اس کو اٹیک کرنے دینا، اور تم لوگ شروعات میں صرف ڈیفینس کرنا. تو پہلے نمبر پہ جیسے وہ دوڑ کے آئیں گے تم دوڑنا مت. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے سانس پھولیں گے، تمہارے آپ ہی فریش ہو تم، ورنہ آدھا تم بھی دوڑو گے، آدھا وہ بھی دوڑیں گے، جوش میں تو ہو جاتا ہے. لہٰذا جب تمہارے بھی سانس پھولے رہیں گے تو پھر معاملہ نہیں ہوگا. تو تم میں سے کوئی نہیں دوڑے گا، کیونکہ وہ ایج حاصل ہے ان کو، جو 1000 ہے تم 300 دوڑے ہو، تو وہ تو آرام سے دوڑ کے آئیں گے. دوڑتے ہوئے آئیں گے، تم آرام سے شانتی سے رہنا تاکہ اور دوڑ کے آئیں. لیکن جب بالکل اب ریچ کے ڈسٹینس تک پہنچ جائیں گے تب جا کر کے تیر انداز لوگ تیر چلائیں گے. اور وہ بھی جب کمانڈر ادھر سے جو ہے جس کو میں کمانڈر بنایا ہوں، مہاجر کی جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ہے، سعد بن معاذ ہیں، تو یہ جب آرڈر دیں گے تبھی تیر چلے گی، ورنہ ایک بھی تیر جو ہے فالتو نہیں چلے گی. اب پھر جب تیر سے جو ہے کئی لوگ جو زخمی ہو کر کے گریں گے، پھر بھی جو ہے 1000 کا لشکر ہے، پھر بھی کراس کر کے آ جائیں گے. تب پھر نیزہ والے کو جب آرڈر ملے گا تب پھر نیزہ لے کر کے دوڑیں گے. تو اس لحاظ سے کیا ہوگا فائدہ کہ وہ جب دور سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، آدھا کلومیٹر دور سے، تو وہ تمہارے پاس پہنچتے پہنچتے آدھا جو وہ تھک چکے ہوں گے، اب تم بالکل فریش رہو گے. اب پھر جب ادھر سے ہم کہیں گے اٹیک کرو، تب اس کے بعد تم آرام سے جو ہے تازہ دم ہو کر کے آرام سے ہی کر دو. اور پھر اس میں ایک معاملہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی پوائنٹ سے ایسا کیے کہ اپنے جو فوج کو ایسے رکھے کہ کل ہو کر کے سورج جو نکلے نا تو صحابہ کرام کے پیٹھ پہ ہو سورج، اور دشمن کا جو لشکر ہے اس کے آنکھ پہ ہو سورج، تاکہ اس کے آنکھ چبھیائے اور مسلمان سورج کی روشنی میں جو ہے پرابلم میں نہ آئے. یہ پورا وہ اسٹریٹجی. پھر اللہ تعالیٰ نے رات میں ایک کام کر دیا. ایک کام کیا کیا کہ
ادھر جو ہے ریت وغیرہ بہت زیادہ تھے تو پاؤں جو دھس جا رہے تھے، گھوڑے کے بھی اونٹ کے بھی سب۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہلکی سی فوار کی بارش کر دی، اس سے کیا ہوا کہ 8 تاریخ کو سب نکلے تھے، پانی کی قلت، لیکن سب لوگ رات میں نہا لیے ایک دم گرمی میں، تو سب لوگ فریش ہو گئے، ناپاکی بھی دور ہو گئی، میل کچل بھی دور ہو گیا، ایک دم فریش ہو گئے سب لوگ۔ اور ادھر جو اس سائڈ جو دشمن تھا ادھر موسلادھار بارش کر دی، اتنی بارش کہ جو ہے پورا کیچڑ کیچڑ ہو گیا، تو ان کے قدم جم ہی نہیں پا رہے تھے، پھسل جا رہے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا اپنا لڑک جا رہا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پورا سسٹمیٹک اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کی۔ پھر یہ لوگ جب غسل کر لیا آرام سے تو مست ان لوگوں کو نیند آئی، کیونکہ اللہ کی بشارت آ چکی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ لوگ رات میں جب کھا پی کر کے سوئے کہ اب کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، تو بھرپور نیند آئی، صبح میں ایک دم بالکل فریش اٹھے ہیں۔ تو جس کی نیند پوری رہتی ہے تو وہ تو یقینی بات ہے ڈبل طاقت رہتی ہے۔ ادھر کفار کے لشکر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، لہٰذا ان کو نیند ہی نہیں ہے، 12 1 بجے 3 بجے تک جو ہے انگاد بنگاد کسی طرح نکلے، اور نیند پوری نہیں ہوئی تو نیند پوری نہیں رہتی ہے تو آدمی تو ایسے ہی انرجی لاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اور ایک ایک آدمی کا جو ہے دل کو مضبوط کرو، یہ پورے جو ہے اس میں چیپٹر میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جا کر کے جو ہے دشمن کے درمیان جو ہے ان کے جو ہے روب کو ڈالو۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے روحانی لحاظ سے بھی کیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا لشکر سو گیا ہے جمعہ کی رات میں اور سب لوگ آرام سے خراٹہ لے رہے ہیں، خراٹہ لینا کوئی بری بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراٹہ لیتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لیڈر چیف کمانڈر تھے، ان کو تو نیند نہیں آئے گی، لہٰذا اٹھے رات میں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور اتنی لمبی دعا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تم پہرے دار کے طور پہ کھڑے رہتے تھے اور ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے آپ تو نبھا دے، جو وعدہ تو مجھ سے کیا ہے وہ آپ تو پورا کر دے، وقت آ گیا ہے۔ پھر کل ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو سسٹمیٹک آرگنائز کر دیے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے ٹیلے پہ چڑھ گئے تھے جہاں پہ سے پورا منظر جو ہے دونوں طرف کی فوج نظر آ رہی تھی۔ وہاں پر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، اور ایسی دعا کیے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ ایسی دعا، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تخلف من بعد، عاجزی کے ساتھ، اے اللہ اگر یہ لشکر آج ختم ہو گیا تو پھر تو کل ہو کر کے پوجا نہیں جائے گا۔ 15 سال کی محنت کا جو ہے میں نے پورا جو ہے فروٹ آپ کے پاس لا کر رکھ دیا، اور یہ اگر ایک مرتبہ جیت گئے تو پوری دنیا میں آپ کے جو ڈنکا بجا دیں گے، اور یہ ختم ہو گئے تو پھر جو ہے آپ کو نام لیوا تو ہوں گے لیکن تیری عبادت نہیں ہو پائے گی جیسی تو عبادت چاہتا کہ ہر معاملے میں ہماری بات مانی جائے۔ تو یہ وہ جو ہے نفوس ہیں۔ تو اتنی لمبی لمبی دعا مانگتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے یا رسول اللہ حسبک حسبک، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، آپ گھبرائیے نہیں۔ لیکن اچانک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا صبح میں، کہا ابو بکر خوش ہو جاؤ، کیا دیکھو جبریل آ گئے گھوڑا لے کر کے، اور دیکھو گھوڑا جو ہے نیچے اترے ہوئے ہاتھ میں لگام ہے، آ رہے ہیں۔ پھر ایک مٹھی مٹی لیے اور کنکڑی والی مٹی تھی، پھینکے دشمن کی طرف، اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا سیہزم الجمع ویولون الدبور، یہ جمعیت کل بکھر جائے گی آج، اور پھر یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کنکڑی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھینکے، لشکر کا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے آنکھ میں نہ پڑی ہو یا ناک میں نہ گھسی ہو یا منہ میں نہ گھسی۔ وہ جو چھوٹا سا بھی اگر کچھ پڑ جائے تو پرابلم تو آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ قرآن میں بھی آئی، سورہ انفال میں ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تم نے نہیں پھینکے تھے جب پھینکے تھے جب اللہ نے پھینکا۔ تو یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں تھا جو کنکڑی کو پہنچایا وہاں تک، ورنہ آپ تو ایسے خالی پھینک دیے تھے، اس کو وہاں تک اس کا آنکھ تک کون پہنچایا؟ میں پہنچایا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے میدان جب جم گیا ہے تو ادھر جو ہے جب وہ جو عمیر بن وہب جو آدمی تھا اس نے جا کر رپورٹنگ دیا کہ دیکھیے یہ لوگ تو تعداد میں تو کم ہیں، اونٹ بھی کم ہے، 70 ہی ہے، گھوڑے بھی کم ہے، ساز و سامان تو کچھ نہیں ہے، لیکن تیور ان کے اتنے خطرناک ہے کہ کوئی بھی آدمی موت قبول نہیں کرے گا بنا موت دیے۔
ان کے اونٹوں پہ ہم کو گلہ نظر نہیں آتا، موت نظر نہیں آتی۔ تو جو آنیسٹلی بات ہے وہ میں آپ کو پیش کر دیا۔ تو وہاں پہ بھی جو ہے حکیم بن حزام نام کا ایک آدمی تھا، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ بہت سافٹ نیچر کا آدمی تھا، یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے، اچھے مسلمان۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی معاملہ خطرناک ہے، جیسا یہ لڑکا رپورٹنگ دے رہا ہے، یہ بہت ایکسپرٹ بھی ہے۔ اس نے کہا کچھ نہ کچھ کرا جائے، یہ ابو جہل جو ہے یہ خواہ مخواہ سب کو مروائے گا، خود بھی مرے گا، اپنے کو بھی مروائے گا۔ تو عتبہ بن نبیہ کے پاس گیا، کہا کہ تو جو ہے ٹھیک ہے، ابو جہل جو ہے لڑنے بھڑنے والا آدمی ہے، غصہ والا ہے، ہاں تماشا زیادہ کر دیتا ہے، لیکن جینیس تو تمہیں کو ہم مانتے ہیں، پورا عرب تو تم کو مانتا ہے، اور تمہارا خاندانی پاور ہے، اب پھر تم کو بولنا آتا ہے، تو تم آج اگر کام نہیں آئے تو کب کام آئے گا؟ کچھ تو کرو۔ کہا کیا کروں؟ تو اگر تم آج چاہے گا تو یہ جنگ ٹل جائے گی۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا دیکھو جنگ کس وجہ سے، عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا ہے، اسی کا مسئلہ پھنسا ہوا، قافلہ تو ہمارا بچ ہی گیا ہے، اب بس عمرو بن حضرمی کا بدلہ لینا ہے۔ تمہارا وہ حلیف ہے عمرو بن حضرمی، لہذا تم جو ہے وہ قتل کا جو ہے دیت ادا کر دو، اور پھر جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کہا میں تیار ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو کہا لیکن یہ حنظلیہ کے بیٹے کو پوت کو کون سمجھائے گا؟ یہ اصل ہے نا بسکی گھانٹ، حنظلیہ جو تھے وہ ابو جہل کی ماں کا نام تھا، یہ اصل معاملہ خراب کیا ہوا۔ جا کے اس سے بات کرو، میں تو تیار ہوں، میں تو دیت بھی دے دوں گا، سارے چیز دے دوں گا۔ وہ ابو جہل جو ہے وہ زیرہ اور ابھی جو ہے بہترین جو ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا، اتنے میں حکیم بن حزام آئے۔ آپ بولیں کہ جو ہے ابو جہل سے کہ دیکھو اس طرح کا معاملہ، عتبہ بن نبیہ تیار ہو گیا ہے، اب وہ جو ہے دیت دینے کے لیے تیار ہے، عامر بن حضرمی کے خاندان والے جو ہے ریڈی ہو جائیں گے، اس کو پیسہ مل جائے گا۔ تو اچھا تم بکواس کرنے آیا ہے یہاں پہ؟ جب بالکل اب جو ہے دشمن سامنے آ گیا ہے تو پھر تم اب اس طرح کی بات کر رہا۔ کہا عتبہ بھی یہی چاہتا ہے۔ کہا عتبہ اس کو جو ہے اونٹ پہ موت نظر آیا ہے گوشت خوروں کا، تو جو ہے اس کو ڈر ہو گیا ہے، اس کا دل سوج گیا ہے۔ اب وہ اس کا دل اس لیے سوجا ہے، اس کو جا کے بول دو کہ سامنے بیٹا نظر آ رہا اس کو۔ اور ان کا بیٹا جو تھے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرسٹ روز سے مسلمان تھے، اب وہ مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ کہا کہ بیٹا کو دیکھ کر کے اس کا دل پسیج گیا ہے۔ ادھر جو رپورٹنگ یہ لڑکے نے دیا عمیر بن وہب نے کہ موت مٹلا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ بزدلی دکھا رہا ہے، کوئی جو ہے امن پسند انسان نہیں ہے۔ اب یہ تانا مار دیا اس کو، کہا کہ جا کے بول دو عتبہ کو کہ بزدلی کو جو ہے وہ حکمت کا نام نہ دے۔ تو اب عمرو بن حزام ادھر گیا، تو جیسے عتبہ کو کہا کہ تم کو تو کہہ رہا کہ وہ بزدلی کی وجہ سے ایسا امن چاہ رہا، صلح چاہ رہا۔ اب یہ عرب میں یہ دنیا کا سب سے زیادہ جو ہے بڑی گالی تھی کسی کو بزدل کہہ دینا، خاص کر ڈیرنگ باز۔ کہا اچھا بزدل مجھے بولا، کل پتا چلے گا کون بزدل ہے کون یہ ہے۔ اب کہا جانے دو، آپ ریڈی ہو جا۔ ادھر جو اور دیکھا کہ کہیں فوج اس کا ساتھ نہ دے دے، ادھر عمرو بن حضرمی کا جو ہے بھائی کو عامر بن حضرمی کو بلا لیا۔ کہا دیکھ سامنے چارہ موجود ہے، کل تمہارے بھائی کا بدلہ لے سکتے ہیں ہم لوگ، اور یہ صلح کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنا کپڑا پھاڑا، دعائیں دینے لگا، وام راہ ہائے عمرو بن حضرمی، ہمارا بھائی کا جو ہے قاتل سامنے ہے، تب ہم صلح کی بات کریں گے، یہی ہماری غیرت ہے، یہی ہماری جرت ہے، یہ سارے چیز دعائیں دینے لگا۔ صاحب نے کہا جے ہو۔ پھر ابو جہل نے جو اور اس میں جو پنچ مارا، کہا کہ جو ہے کچھ نہیں، کل جو ہے فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اے اللہ میں آپ سے گواہ بنا کر کے چاہتا ہوں کہ جس نے بھی رشتہ داری کو توڑا ہے اور جس نے بھی آبا اسلاف کو بیوقوف بنایا ہے، اس کو تو کل ختم کر دے، اور جو حق پہ ہے آپ کی نگاہ میں اس کو کل تو جیت دے دے، اور جو باطل پہ اس کو تو فنا کر دے۔ لوگ تم دماغ ٹھنڈا ہو گیا، تم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں؟ رحمی رشتے کو کس نے کاٹا ہے؟ باپ کو بھائی سے کس نے لڑوایا ہے؟ ان لوگوں نے لڑوایا ہے۔ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل جل کے رہو، لہٰذا پبلک کو بھی لگا اچھا ہم لوگ حق پہ بھی ہو سکتے ہیں کیا؟ ہاں ہو کیوں نہیں سکتے ہیں؟ دیکھو کل جو جیتے گا وہ حق پہ ہوگا، کل جو ہارے گا وہ باطل پہ ہوگا، بس دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ 15 سال سے یہ مسئلہ چل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ بات نوٹ رکھنا تھا، کل کے بعد یہ بات میں تم کو یاد دلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جملہ لکھا ان تستفتوا فقد جاءکم الفتح۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب جنگ بدر ہو گئی کہ تم تو فتح چاہتے تھے، تو فتح تو کس کے ہاتھ میں آئی؟ تو حق کس کے پاس ہے؟ تو اس لحاظ سے میدان سجا۔ تو عتبہ بن نبیہ کو تانا مارے ہوا تھا، وہ پہلے نکلا، لاؤ پہلے تلوار مبارزت کے لیے۔ اس میں بھی مبارزت میں پہلے کیا ہوا کہ اسود نام کا آدمی تھا،
مسلمان پانی پہ قبضہ کر لیے تھے، ان کو پانی تھا ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے پانی کے کنویں پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ میں تو پانی لے کے رہوں گا، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ ایک مسلمان نے کہا پانی تک تو تم کو ہم ریچ دیں گے نہیں، لہذا وہ ایک ڈیرنگ بات تھا، وہ دوڑایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے، اس کو وار ایسا کیے کہ وہ اس کے پاؤں کٹ گئے، لیکن پاؤں کٹ گئے پھر بھی اس نے قسم کھایا تھا کہ ہم تو پانی پی کے رہیں گے مسلمانوں کے کنواں سے۔ پھر وہ جو ہے پیٹ کے بل گھسیٹتے جانے لگا، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ ایک اٹیک کیے اور اس کو ختم کر دیا۔ تو پہلا جو ہے مطلب موت جو ہے کفار ایسی ہوئی، لیکن اس کے بعد اب مبارزت ہوئی، ادھر سے پورا میدان، ادھر سے پوری فوج لگی ہوئی، اور سسٹمیٹک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرگنائز کی، سسٹمیٹک وہ لوگ بھی آرگنائز کی۔ اب مبارزت پہلے 1 to 1 ہو، اس کے بعد جو ہے جنگ ٹو جنگ۔ مبارزت میں 3 لوگ نکلے ادھر سے، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، 3 ایک ہی خاندان سے، خاندانی۔ ادھر سے بولے بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہوگا محمد بھیجو اپنے آدمی کو، تو ادھر سے 3 جو ہے یہ نکلے انصار میں سے، عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ اور ایک نام یاد نہیں آ رہا، 3 لوگ نکلے۔ تو بولے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، پوچھو کہ کون ہے یہ لوگ، تو کافی دور ڈسٹینس پہ لوگ کھڑے تھے، تو پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو بولے کہ انصار ہیں ہم لوگ، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو بولا کہ یہ لوگ انصار آ رہے ہیں، تو بولے کہ انصاروں سے جو ہے ہم لوگ لڑنے والے نہیں ہیں، ہمارا آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے ہمارے چچیرے بھائیوں سے ہے، اور کاشتکاروں سے لڑ کر کے ہم کو ذلیل تو مت کراؤ، یہ جو ہے سبزی کھانے والے، ان سے ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے مد مقابل بھیجو۔ تب یہ لوگ جو ہے ٹینشن میں آ گئے۔ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہ عبیدہ بن حارث آپ اٹھیے، حمزہ آپ اٹھیے اور علی آپ اٹھیے، کہ ادھر سے 3 خاندان کا تھا، ابھی ہمارے بھی 3 خاندان اور فرد، ورنہ ہم لوگ جو ہے اگر کوئی لیڈر رہتا تو پہلے دوسرے خاندان کا بھیج دیتا، لیکن ادھر تینوں جو ہے عبیدہ بن حارث بن مطلب اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب چیز ہی تھیں گئے۔ تو عتبہ جو ہے وہ عبیدہ بن حارث دونوں ایجڈ ہو گئے، شیبہ کا جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گیا، اور ولید جو لڑکا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گیا، اور تینوں کے جو ہے 1 to 1 شروع ہوئی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے جھٹکے میں ولید کو جو ہے ڈھیر کر دیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا شکار فرسٹ ہی اسی میں جو ہے فنا کر دیا۔ ادھر جو ہے دونوں جو ہے یہ تھوڑے ضعیف تھے اور وہ تھوڑا تگڑا تھا، لہذا ایک وار کا ایکسچینج ہوا، اور یہ بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے، وہ بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن یہ دونوں جلدی سے جو اپنا شکار کو فنش کر کے پھر عتبہ پہ ٹوٹ پڑے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو بھی فنش کر دیا۔ تو اس کے جو 3 کے 3 ختم ہو گئے، اور اس کے جو ہے 3 میں سے 1 خالی زخمی ہوئے، تو ان کو جو ہے تلوار اٹھا کر کے میدان میں لے آئے، اور ان کے ٹانگ کٹ گئی تھی، ان کی آواز بیٹھ گئی تھی، کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ چوتھے دن جب بدر میدان ختم ہو گیا ہے تو راستے میں جا کر کے ان کا انتقال ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے جو ہے جو جنگ بدر ختم ہوئی ہے تو 70 جو ہے ان کے مارے گئے اور 70 جو ہے قید ہوئے، اور مسلمانوں کے آن دا اسپاٹ جو ہے 13 شہید ہوئے تھے، اور 14 جو ہے وہ عبیدہ بن حارث راستے میں شہید ہوئے تھے، اگر ان کو انکلوڈ کریں گے تو 14، نہیں تو آن دا اسپاٹ 13۔ تو اب اس کے بعد جو 3 ان کی جو بہترین جو ہے کمانڈر جب مارے گئے ہیں میدان میں، تب ابو جہل نے کہا کہ نہیں اب تو 1 to 1 نہیں کھیلیں گے، فوراً کا اٹیک کرو۔ اب اٹیک کیا ہے تو سب لوگ دوڑے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے بہترین تعلیم دیے ہوئے تھے کہ کوئی بھی تیر انداز جو ہے آرام سے بیٹھا رہو، کھڑا بھی مت ہو، آرام سے پوزیشن لیے رہو، جب بالکل قریب آئے گا اور ادھر سے کمانڈ ہوگا فوراً تم چارج کرنا۔ جب وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے دام جب بھالا والا لے کر کے ادھر جیسے ہی قریب آئے ہیں تب جو ہے کہا کہ اٹیک کرو۔ اٹیک کیے تو پتا چلا کہ کئی لوگ الٹ گئے، پھر بھی بڑا لشکر تھا، تو پھر اور آگے بڑھے، تب نیزہ والے کو بولے کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، اب تم پلٹ کر کے دوڑا کے وار۔ جب وار کیے ہیں تو ایسا وار کیے ہیں کہ جھٹکے ہی میں جو ہے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، حوصلے ٹوٹے تو ایسا ٹوٹے کہ پھر ایسا بھاگے کہ دوبارہ منہ ہی نہیں دیکھا۔ اور اس میں جو ہے ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ میں تو تم کو 1000 فرشتوں سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، صحابہ کرام بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اللہ کی مدد کا مشاہدہ،
اور پھر جو ہے کفار نے بھی گواہی دی. یہ میں تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں جو ہے اس کو ڈسکلوز کروں گا. اچھا 8 کی ہے، تب تو جنگ بدر ہو جائے گی. تو اس میں جو ہے جو واقعات ہوئے جو ایمان کو مضبوط کرنے والے ہیں، اس میں یہ ہے کہ مطلب جو ہے سارے لوگ جو ہے بھاگنا شروع کیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا کہ سارے لوگوں کو پہلے جو قتل کرو، اور اس کے بعد جو سرنڈر کر جائے تو اس کو جو ہے پکڑ لو. لیکن اس میں جو ہے بولے کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی بھی آدمی نظر آ جائے تو جان لو کہ وہ لوگ جو ہے نہ چاہتے ہوئے لائے گئے ہیں، تو ان کو کوئی قتل نہ کرے، قید کرے. اور پھر جو ہے ابو البختری کو بھی کوئی قتل نہ کرے، ان کو بھی کوئی قید کرے. تو اس طرح سے جو ہے 2-3 جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دے دیے. اب جو ہے گھمسان کے رنگ پڑ گیا ایک دم. اور ابو جہل جو تھا مین یہ تھا، وہ جو ہے ایک دم نوجوانوں کا باڑ لگا کر کے نیزے کا جو ہے اندر گھسا ہوا تھا. اب وہ جب تک پیلر نہیں گرے گا تب تک جنگ فتح تو نہیں ہوگی. اب لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ مورال جو تیز کر رہا، بھاگ کیوں رہے لوگ، ان کو جو قتل مت کرو، قید کرو، تاکہ ان کو بہترین سے ٹارچر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے ایک دم. لیکن جو آگے جا رہا تھا وہ تو ایسا جو ہے چپیٹ مار رہا تھا کہ سیدھے بھاگ جا رہا تھا. اب فرنٹ لینڈ میں جو رہے گا وہی بھاگے گا، پیچھے والے کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا. پھر پہلا لفظ بھاگتا تھا، پھر دوسرا آ جاتا تھا، پھر وہ تھوڑی ہمت دکھاتا تھا، پھر ایسا اٹیک ہوتا تھا کہ پھر بھاگتا تھا. پھر صحابہ کرام دوڑاتے تھے. تو اس میں ایسا منظر آیا کہ کئی صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمن کو دوڑا رہا تھا کہ ابھی میں پہنچا بھی نہیں کہ اس کا گردن کٹ کے گر جاتا تھا. اب کیا میں دوڑا رہا کہ ایسا جو اس پہ لگا کہ کوڑے کی مار پڑی ہے، اب گر گیا، اور اس کے ناک پہ نشان بھی پڑا ہوا. کوئی کس کے کوڑے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ اپنا اپنا تجربہ شیئر کیے پرسنل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب جو معاملہ تھا یہ فرشتوں کا معاملہ تھا. اب بہادری میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو تھے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ امیہ بن خلف جو تھا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بشارت دے دیے تھے کہ تم تو گئے، تو وہ جو ہے آ کر کے کھڑا ہو گیا تم، بھائی میں نہیں لڑنے والا، مجھ کو قید کرو قید کرو قید کرو. تو عبد الرحمن بن عوف کی جو ہے ان سے دوستی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرا ورا اٹھائے ہوئے دشمن کا اپنا مال غنیمت سمجھ کر کے اس کو لے جا رہے تھے کہ امیہ بن خلف کی نظر پڑ گئے. اے عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ تم کو دودھاری اٹھنی نہیں چاہیے کیا؟ تم کو مال غنیمت نہیں چاہیے گا؟ کہاں کیوں نہیں چاہیے؟ تو پکڑو مجھ کو. اب بیٹا کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا بیٹا کا نام علی تھا. باپ بیٹا ایک دم جب بزدلی کی طرح کھڑا، کہاں سے مجھ کو باندھ دو اور پکڑ لے جاؤ، آگے قتل نہ کرتے، اور تم جتنا پیسہ مانگو گے فدیہ میں ہم دیں گے تم کو، اور تم مالا مال ہو جائے گا. تو کہا اچھا. زیرہ کو پھینک دیا کہ یہ جو کوڑا کپڑا کون لے جائے گا؟ لا میں جو ہے پکڑ کر کے باندھ کر کے لے جا رہے تھے کہ راستے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو تمہارے درمیان جو ہے ایک مجاہد تھا جو سینے پہ شتر مرد کا جو ہے پر لگائے ہوئے تھا، یہ کون آدمی تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حمزہ رضی اللہ تھا. کہا یہی آدمی ہے جو سب سے ڈینجر ثابت ہوا ہے، ہمارے بڑے بڑے غول کو جو الٹ دیا نا یہی آدمی کی وجہ سے. لیکن ابھی جو ہے بات کرتے کہ اب سوچا کہ اب جان تو بچ گئے ہماری. اب بیوی منع کی تھی، بیوی کی بھی بات کبھی کبھی ماننی چاہیے، نہیں مانا. اتنے میں جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کی نگاہ پڑ گئی. جیسے دیکھے ارے جا رہا ہے، یہ سوچا کہ میں تو ابھی سیفٹی میں ہوں، ان کے پروٹیکشن میں. کہا او اللہ کے دشمن تو. عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا گا، یہ میرا شکار ہے، میرے حصے میں آیا. کہا آپ کے حصے میں آیا ہے، پہلے میرے حصے سے بچے گا تب نا. یہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 سال ستایا ہوا تھا، کیسا ستایا تھا وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. انہوں نے کہا قسم خدا کی یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گا، میں اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا. او انصارو آؤ، یہ دیکھو اللہ کا مین سرغنا، اس کو کہاں چھوڑ دے جا رہا. سارے لوگ جمع ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف کہا کہ تو بیٹھ جا. یہ لوگ عجیب تیور کے ساتھ آئے، وہ بیٹھ گیا. اس کے اوپر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اپنا بدن رکھ دیے، لیکن پھر بھی ایک انصاری صحابی آیا، نیزہ اندر سے گھسا کے مار دیا. اب پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ دوسرے جنگ کی طرف چلے گیا کہ ہمارا کام ہوا. اب جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا کہ جہاں ہمارا شکار بھی گیا، ذرا بھی گیا، ہم تو کچھ نہیں ملا مجھ سے. تو بلال پہ اللہ رحم کرے کہ دونوں چیز ہماری چلی گئی. ذرا بھی اس کے چکر میں پھینک دیا، اس کے چکر میں وہ ختم کر دی. لیکن وہ ان کو تو حق بنتا تھا کیونکہ 13 سال جو جھیلا تھا وہ نہیں سمجھ سکتا کتنا جلن. اس کے بعد مین جو تھا ابو جہل تھا. یہ ابو جہل کا معاملہ جو بڑی ڈینجر تھا، وہ پورا غول کے اندر جو چکر لگا رہا تھا.
اتنے ہی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا ایک قصہ سناتے ہیں کہ میں جو ہے لڑ رہا تھا اچانک دو نوجوان آئے. دو نوجوان تو ساتھ میں تھے لیکن دونوں نوجوان ہم سے جو سرگوشی اکیلے. ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا. ایک نوجوان نے مجھ کو بغل میں لے جا کے بولا کہ چچا جان ابو جہل کدھر ہے؟ بولا بے بھتیجے تم بچہ ہے، یہ ابو جہل بڑے آدمی کا کام ہے، یہ کیا کرے گا ابو جہل لے کے؟ نہیں، میں سنا ہوں کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، تو میں تو اگر مجھے نظر آ جائے نا تو یا تو میں رہوں گا یا وہ رہوں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہاں یہ بچے کے اتنے جذبہ، لیکن بچے کا معاملہ تمہارا سوال بہت اچھا، جذبہ بہت ہے لیکن جانے دو. پھر ادھر تھوڑا سا اس کو اگنور کیے تو ادھر وہ معوذ نام کا چھوٹا سا بچہ آ گیا، 13-14 سال کا ٹین ایج کا. اس نے کہا یار چچا جان ابو جہل کون ہے اس میں مکے والے میں سے؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا وہ اس نے بھی وہ کہا کہ میں سنا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتا ہے، تو میں تو نہیں چھوڑوں گا اگر مجھے نظر آ گیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بچے کا سوال ہے. لیکن کیا اچانک جو ہے مجھے ابو جہل نظر آ گیا کہ وہ بالکل جو ہے غول کے اندر جو ہے جنگلوں کی جو ہے نیزوں کی ایک باڑ تھی اور تلواروں کے ایک جنگل، اور اس کے اندر وہ اپنا جو ہے فوج کو جو ہے موبلائز کر رہا کہ اچانک میری نگاہ پڑ گیا ابو جہل پہ. تھا بھی لمبا تھا رنگا کہ میں نے اس لڑکے کو کہا ارے وہ دیکھتے نا تمہارا وہ شکار وہ ناچ رہا اندر، لیکن ہے کتنا ڈینجر میں. بس انہوں نے دونوں نے کہا چپکے سے اپنا پیترا اترا لیا، اپنا نشانہ لینے لگا. اب دشمن کا بھی قافلہ جو ہے بچہ سمجھ کر کے اگنور ہی کر رہا ہوگا. دھیرے دھیرے اپنا مہم بناتے جو ہے پہنچنا شروع ہوا. پھر جب معاذ خود کہتے ہیں کہ میرے ریچ تک جیسے پہنچا ہے میں نے وہ بجلی کی جمپ لی ہے اور ایسا جان کو خطرہ میں لے کر کے اٹیک مارا ہوں کہ اس کا بدن پہ تو نہیں لگا، پاؤں پہ لگا، لیکن اتنا تیز وار تھا کہ اس کا پاؤں جو کٹ کر کے اڑا ہے. تو میں صرف ایک ہی چیز سے تشبیہ دے سکتا ہوں کہ جب موصل کی مار جو ہے کھجور کے گٹھلی پہ ماری جاتی ہے تو کھجور کی گٹھلی کیسے چھٹکتی ہے، ویسے اس کا پاؤں چھٹک گیا. ایک پاؤں تو پورا میں نے فنش کر دیا. تو جیسے ہی جو ہے میں فنش ہوا کہ میرے پیچھے جو ہے اس کا بیٹا اکرما تھا، وہ دوڑا دیا مجھے، اور اس نے ایسے تلوار ماری کہ میرا بازو کاٹ دیا اور وہ جو ہے چمڑی سے تھوڑا سا لٹک گیا، پورا کٹا نہیں. تو پورا دن بھر میں اسی سے لڑتا رہا. ایک ہاتھ تو میرا یہ ہو گیا، بایاں ہاتھ سے لڑنے لگا. لیکن جب شام تک مجھے بہت زیادہ پرابلم آ رہا تھا، میں تلوار چلا ہی نہیں پا رہا تھا، تب میں نے جو ہے اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کو جو ہے پاؤں سے دبایا اور کھیڑ دیا. اب پھر میں فری ہو کے لڑنے لگا. یہ جنون میں یہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ابو جہل کا تو ایک پاؤں کٹا تھا، لیکن ادھر معوذ تھا، اس کو بھی ایک موقع مل گیا. یہ بھی پیترے کے موقع کی تلاش میں تھا. اس نے ایسا وار کیا کہ اس کا تو پورا وار پڑا، پورا جو ہے بدن زخمی ہو گیا اور گھوڑے سے گر گیا تو ٹانگ بھی کٹا، ہاتھ جو ہے بدن بھی زخمی. جب میدان پورا جو ہے ختم ہو گیا ہے، سب لوگ بھاگ گئے ہیں، سب لوگ جو ہے گرفتاری دینے لگے، تو 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی. سارے سردار لیول کے مارے گئے، ایک بھی سردار نہیں بچا جس کی کوئی حیثیت تھی. 2 ہی سردار میں بچ گئے تھے، ابو لہب جو آیا ہی نہیں اور ابو سفیان جو قافلہ لے کے میدان میں نہیں آیا، سب مارے گئے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کوئی پتہ کرے ابو جہل کدھر ہے، مارا گیا، بھاگ گیا، قید ہوا، کچھ تو پتہ کرو، افراتفری کا معاملہ ہے. تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا کہ سب لوگ کھوجے میں نکلے، لیکن قسمت سے مجھے وہ نظر آ گیا کہ ابھی سانس اس چل رہی ہے لیکن ایک دم زخمی حالت میں، زخمی شیر. اچانک نظر آیا تو مجھے تو بہت ستایا تھا. وہ یہ بکریاں چراتے تھے اور ان کو تو بہت زیادہ جو ہے ستایا. فوراً سینے پہ پاؤں رکھے تو بولا ارے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا. کہاں وہ اونچی جگہ چڑھ گیا؟ اچھا تو ٹھیک یہ بتا کہ جیت کس کی ہوئی؟ کہا اللہ رسول کی. تو پھر جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تو ذلیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کاہے کا ذلیل ہوا؟ جس سینے پہ تو لات رکھا اس سے بھی اعلیٰ انسان ہے کوئی؟ کہا لیکن یہ تو مر رہا نا. تو کہا وہ بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی چڑھان پہ چڑھ گیا ہے. اب پھر اس نے ریکویسٹ کیا کہ اگر گردن کاٹنا ہی ہے نا تو تھوڑا نیچے سے کاٹ تاکہ نیزہ پہ اٹھا گیا تو لگے سردار کے گردن. تو سمجھ جائیے کتنا اکڑو تھا وہ.
پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو گردن کاٹے، اب پھر لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے پہچان گئے کہ ابو جہل کا چہرہ۔ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفیکشن جو ہے اور مزید کے لیے کہا لے چلو اس کے لاش کے پاس، باڈی کے پاس۔ پھر باڈی کے پاس لے کر کے آئے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہے، اب میری امت کا فرعون گیا کام سے۔ یہ اصل بس کی گانٹھ تھا جس کی وجہ سے اتنا معاملہ ہے، لہذا جو ہے اندھے کنویں میں سب کو ڈال دیا گیا، اور جو ہے ایک جذباتی معاملہ ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب جو ہے عتبہ بن ربیعہ کے لاش کو گھسیٹ کے لا کے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، شیبہ کا لایا جا رہا ہے، ولید کا لایا جا رہا ہے، تو ان کے چہرے پہ بالکل غم کے آثار تھے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی قتل نہ کرے، بنو ہاشم کو کوئی قتل نہ کرے، تو ان سے ایک جذباتی غلطی ہو گئی تھی۔ اور جذباتی غلطی کیا ہو گئی؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم لوگوں کے باپ دادا جو ہے قتل کیے جائیں اور جو ہے بنو ہاشم عیش کرے؟ ایسا نہیں ہوگا، قسم خدا کہ میرے عزت میں آ گیا تو میں تو اس کو ختم کر دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بہت برا لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیئر کیے کیا رسول کا چچا جو ہے قتل کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیور الگ ہی تھا، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، مجھے لگتا ہے یہ منافق ہو گیا۔ تو عبداللہ بن حذیفہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں پچھتاوا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو جو مجھ سے غلطی ہو گئی، جو ایک جذبات میں بات نکل گئی، تو اس کے بعد سے تو مجھے برابر ہی جو کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نفاق آ گیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اب جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو شہادت کہ اگر موت ملی تب تو لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہوگا، ورنہ جو ہے اتنا خطرناک میں جملہ بول دیا تھا کہ کہیں جو ہے حضرت عمر کی ہی بات نہ صحیح۔ تو پھر وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، تب پھر جا کر کے ان کی خواہش پوری ہوئی۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوا۔ ایک معاملہ جو ابو البختری کا تھا، جو صحیفے کو چاک کرنے میں مدد کیا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں سب سے زیادہ جو ہے دکھ پہنچانے میں سب سے زیادہ دور یہی رہتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیے تھے کہ اس کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرے گا، لیکن اس کو بھی قسمت میں موت لکھی تھی، وہ مرا بیچارہ، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے تھے۔ وہ معاملہ کیا ہوا کہ ایک صحابی نے ان کو پکڑ لیا، مجزر نام تھا صحابی کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابو البختری صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مارنے کے لیے منع کیا، اس لیے میں آپ کو قید کر رہا، ٹھیک ہے؟ کہا اچھا یہ بولے ہیں کہ ہاں، تو ہمارا جو دوست ہے یہ ساتھ میں، کہا نہیں اس کے بارے میں نہیں بولے تھے، اس کو تو میں ماروں گا، آپ کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا تو آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا دوست مرے گا اور ہم چھوڑ دیں، ہمارے دوست کو بھی چھوڑو تب ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر ہم لڑ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ تو کہا نہیں تو ہم تو خالی آپ کو معاف کریں گے، اس کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر لڑتے ہیں تو پھر آئیے میدان میں، تو پھر میدان میں آئے تو پھر مجزر صحابی نے ان کو ختم کر دی، تو وہ بیچارے کی موت لکھی ہوئی تھی، تو کوئی نہ کوئی بہانے سے تو مرنا ہی تھا اس کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا جو ہے تجربہ شیئر کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک ایج حاصل کرنے کے لیے شیئر کیے کہ ابو جان بدر کے دن جو ہے نا آپ ہمارے تلوار کے زد میں آ گئے تھے، لڑتے 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 لڑتے، لیکن ابو دیکھ کر کے میں تلوار ہٹا دیا، دوسری طرف چلا گیا لڑنے کے لیے۔ تو یہ تھوڑا سا تو سمجھیے کہ میں کتنا لائک کرتا ہوں آپ کو، سوچے شاباشی ملے گی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا بیٹا تم جو ہے تلوار اس لیے اٹھائے کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، قسم خدا کہ میرے تلوار کے زد میں آئے ہوتے تو میں کبھی نہیں روکتا، کیونکہ میری جنگ حق کی جنگ تھی، یہ رشتے کو کاٹنے کے لیے تو آئے تھے، حق کے مقابلے میں کوئی چپریفیبل نہیں، رشتہ داری بھی اچھی ہے لیکن حق کے مقابلے میں نہیں۔ تو یہ میں اصل میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں پورے درس قرآن کے ذریعے سے، پورے درس سیرت کے ذریعے سے، کہ اصل میں ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ حق پرستی، حق ہے، اس کو اصل بلند کرنا آپ کا جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور حق کے مقابلے میں آزمائش آپ کو جو طرح طرح کی آئیں گی، کبھی رشتہ دار آ جائیں گے، کبھی بیویاں آ جائیں گی، کبھی کوئی آ جائے گا، کبھی کوئی مسلک آ جائیں گے، کبھی اپنی جماعت آ جائیں گے، کبھی اپنا لیڈرشپ آ جائے گا، اور آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ حق استعمال قبول کرتے ہیں یا رشتہ داری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور حق کا جنون ہونا چاہیے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کا بھائی جو ہے ابو عزیز، ان کو ایک انصاری صحابی پکڑ لیے، پکڑ کر کے جو ہے رسی سے باندھ رہے تھے۔ مصعب بن عمیر گزرے تو بولے کہ انصاری بھائی اس کو زور سے باندھ، ایک دم کڑک باندھ اس کو اگر تو نے قید کر لیا نا تو اس کے ذریعے سے تم کو بہت فدیہ ملے گا، کیونکہ اس کی ماں بہت مالدار ہے، اب بہت لائک کرتی ہے اس کو، تو منہ مانگا تم کو فدیہ ملے گا۔ اس کا بھائی کہا کہ ارے تم میرا بھائی ہو کر کے تو دشمن کا فیور لے رہا، میرے خلاف بول رہا۔ کہا آج تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ انصاری ہے، کیونکہ یہ حق کی لڑائی ہے۔ تو یہ اگر ساری چیز مٹ کر کے اگر حق کے میدان میں نہیں آئیں گے تو حق کی جیت ہو ہی نہیں سکتی۔ سارے ریزرویشن کے ساتھ آپ میدان میں آئیں گے، آپ ہر جگہ لوز کریں گے، جیسے آج مسلمان ہو رہے ہیں۔ اپنا خاندان، اپنا ایریا، اپنا علاقہ، اپنا مسلک، اپنی جماعت، ہر چیزیں حق پرستی تو دکھ ہی نہیں رہی، جبکہ بار بار قرآن میں ہیمر کیا گیا کہ اگر جو ہے دشمن کو بھی فیور جا رہا ہو تمہارے حق پرستی پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو تم حق کو مت چھوڑو، دشمن کو فیور جانے دو، تمہارا کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے۔ تمہارے آزمائش میں کرایا ہوں ظاہری طور سے کہ تم جو ایکشن لے رہے ہو وہ حق پرستی کے ہے، لیکن اس کا بینیفٹ دشمن کو جا رہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا لیتے ہو ایکشن، اور اگر تمہارا نقصان بھی ہو رہا حق پرستی کی وجہ سے، پھر بھی نقصان برداشت کرو، حق پرستی کو مت چھوڑو۔ لیکن آج مسلمان آپ دیکھ لیجیے، ایک حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو میرا لیجیے اور کسی سے شیئر کیجیے، بڑے عالم سے، اور یہ کہیے کہ یہ ہمارے مسلک کا عالم نہیں ہے، بتائیے ویڈیو کیسی ہے، دیکھیے کیسے اب کمنٹ دیتے، اور یہ بولیے کہ اپنا ہی مسلک کا ہے، آج دیکھیے غلطی والا بھی سب صحیح ہو جائے، اپنا نہیں ہے تو ساری ویڈیو غلط۔ یہ تو علماء کرام کا حال ہے، آپ جاہل عوام کے بارے میں کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہم لوگ جو ہے جامعۃ الفلاح میں رہتے تھے تو آپ جانتے ہیں جب دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے تھے مسلمانوں کے یہاں، تو مولانا مودودی کی کتاب اگر ایسے دے دیے نا تو سب لوگ ایسے پھینک دیتے، لیکن وہی اوپر کا جو ٹائٹل پھاڑ کر کے دیتے تھے تو رکھ لیتے تھے، بہت اچھی کتاب۔ یہ حق پرستی، مطلب ٹائٹل پھاڑ دیجئے، مصنف کا نام پھاڑ دیجئے اور دے دیجئے دینیات، کہ اللہ اتنی اچھی کتاب، اتنا بہترین رائٹر، کتنا بہترین ہے، اور وہی اگر ٹائٹل کے ساتھ دے دیجئے سب سے بیکار کتاب، گستاخی ہے اس میں۔ کسی کا خطبہ سنا دیجئے لیکن کہہ دیجئے کہ اپنے مسلک کا نہیں ہے، تو سب بیکار ہے، بکواس ہے، اور خالی بول دے نہیں اپنا ہی ہے، تو دیکھیے سب چیز ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ معاملہ جو یہاں تک معاملہ ہے، تو یہ حق پرستی جو ہے میدان میں کیا ہوگا، اور اپنے رشتہ دار کے خلاف کیا ہوگا، اور اپنے جو ہے قوم کے خلاف کیا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جنگ بدر کا جو سب سے بڑا میسج ہم کو ملا وہ تو یہی ہے کہ حق پرستی کے مقابلے میں کوئی بھی پرستش نہیں آنی چاہیے، اور حق پرستی ہی نام ہے خدا پرستی کا۔ جال حق وضاحت الباطل، حق آ گیا، حق کی حکمرانی آ گئی، حق کی جو ہے طرفداری آ گئی۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ لوگ جو ہے یہ پورے سیرت النبی سنے ہیں تو اس کے لیے آپ کمر کس لیجئے کہ کہیں پر بھی جا کر کے آپ حق کو کمپرومائز کر دیجئے تو وہاں سے آپ کو ریجیکٹ ہو جائے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے پرائمری کے ایگزام پاس کر لیے، سیکنڈری کا پاس کر لیے، 12ویں کا پاس کر لیے، گریجویشن بھی پاس کر لیے، لیکن یو پی کے ایس سی میں جو ہے ایگزام میں جو تم فیل ہو، کیونکہ یہاں پہ تم حق پرستی کو کمپرومائز کرتے۔ تو اس لحاظ سے یہ نہیں کہ بھائی میں تو اتنا پاس کیا تو میں IAS افسر بن جاؤں گا، نہیں، لاسٹ ایگزام میں فیل ہو گئے، تم یہیں پہ فیل ہو گئے، تم وہیں پہ فیل ہو گئے۔ تو یہ حق پر یہ دنیا بنایا ہی گیا ایک امتحان کے لیے، یہ دنیا بنائی گئی ہے آزمائش کے لیے، ہمارا امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کا سلسلہ چلایا ہی گیا حق پرستی کے جو ہے طرفداری کے لیے کہ کون حق پرستی کو قبول کرتا کون نہیں کرتا۔ تو بہت سارے لوگ تو حق کو قبول کرنے ہی میں جو ہے فیل ہو جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ حق کو قبول کرنے کے بعد حق پر چل نہیں پاتے، جب اپنا خاص طور سے کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے، جب اپنا فائدہ نظر نہیں آتا ہے، نقصان نظر آتا ہے، یا دشمن کا فائدہ نظر آتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے اگر بائک سے کسی ہندو بچے کو ٹھوک دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے تو عدالت میں آپ کو گواہی دینی چاہیے کہ ہاں ہمارے بیٹے کی غلطی ہے۔ اگر فساد ہو گیا ہے اور فساد میں جو معاملہ بگڑ گیا ہے اور 10 لاشیں ادھر گر گئے، 10 لاش ادھر گر گئی، لیکن آن دا اسپاٹ جہاں پہ فساد جو ہے رونما ہوا تھا، جس کو جیسے فساد بھڑکا تھا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم لڑکے کی غلطی ہے، تو آپ کو جو فیور نہیں کرنا چاہیے،
اور جب آپ فیور کرنے جائیں گے تو سب لوگ کہیں گے یہ بیوقوف مسلمان ہے، غداری کیا. آپ کہیے ہاں ہم غدار بنیں گے لیکن حق پرستی کو نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے ہم سے کوئی پوچھتا بھی ہے کہ ہندو مسلم انڈیا پاکستان کی لڑائی ہو جاتا آپ کس کے ساتھ دو گے؟ ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈنگ میں کہتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے جو حق پہ ہو. حق کے مقابلے میں دیش کے بھی ہم کچھ نہیں سمجھتے. جو حق پہ ہوگا اس کا ساتھ. امریکہ چائنا کی لڑائی ہو جائے جو حق پہ ہوگا اس کا ساتھ. انڈیا پاکستان کا ہوگا جو حق پہ ہوگا اس کا ساتھ. آپ حق پہ رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ باطل پہ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ آپ کا کان پکڑ کے ہم سیدھا کر دیں گے. غلط کوئی نہیں ہو سکتا. جب ایک مولانا کو ہم نہیں ساتھ دے سکتے غلط میں تو دوسرے کو کیا دے سکتے؟ تو دنیا میں حق پرستی کی حکمرانی ہونی چاہیے اور سب سے اوپر حق ہونا چاہیے اور پھر اس کے نیچے سب ہونا چاہیے. یہ بھی بت ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں ہم دیش کا ساتھ دیں گے حق کا نہیں دیں گے تو تم سمجھو دیش کے پجاری حق کے پجاری نہیں. ہم خاندان کا ساتھ دیں گے تو تم پھر جو خاندان کے پجاری ہو حق کے پجاری نہیں ہو. اور ہر آدمی کو حق کی تلقین وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو مین کرسٹ آف دا امت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہے سوائے وہ جو چار کام جو ایمان لائے جو اچھا مال کیے اور اچھا مال کے بعد حق کی نصیحت کیے حق کی تلقین کیے حق کی تعلیم دیے اور پھر حق کے مقابلے میں اگر پریشانی آئے تو ڈر کے مقابلہ کیے حق سے کمپرومائز نہیں کیے کیونکہ حق پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے. قربانی دینی پڑتی ہے اس میں لاس ہوتا ہے لیکن لاس برداشت کیے کس لیے؟ وہ ابدی خسران سے بچنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق پرستی کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک شعر بھی ہے کہ حق پرستی کی جو میں نے بت پرستی چھوڑ کر برہمن کہنے لگے الہاد کا بانی مجھے. تو اس لحاظ سے حق پرستی اتنا آسان نہیں ہے. آپ کا خاندان خود آپ کا دشمن ہو جائے گا آپ کا جو ہے فیملی دشمن ہو جائے گی سارے لوگ جو ہے دشمن ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے لیکن حق پرستی ہی کی نعمت جو ہے جنت کی شکل میں ملے گی خدا کی خوشنودی کی شکل میں ملے گی. تو پھر آپ سارا غم بھول جائیں گے جب حق پرستی کے جو ہے تحفہ آپ کو ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو حق پرستی کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.